الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانفال واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف قال عسى ربكم من يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وقال جل وعلا كما ورد في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم وفقنا نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باکستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، ہمارا آج کا یہ اجتماع اصل میں معنوی تسلسل ہے اس دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کا جو ماہ رمضان مبارک کے دوران اس مقام پر جاری رہا۔ کیونکہ یہ اسی کا معنوی تسلسل ہے، لہذا ہم نے اسی مقام کو اس کے لیے منتخب کیا۔ اگرچہ جس شب یہاں ختم قرآن ہوا اور دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل ہوئی، اس شب بھی میں یہاں حاضر تھا، کچھ گفتگو بھی ہوئی، لیکن بعض اہم موضوعات کے ضمن میں نے طے کر لیا تھا کہ اگلی شب، جبکہ یہی مرحلہ آ رہا تھا قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں جو ہمارا ادارہ ہے، وہاں اب ختم قرآن ہونا تھا اور وہاں دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل ہونی تھی، تو وہاں میں نے جو باتیں کہنی تھیں یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات بھی کل وہاں تشریف لائیے، لیکن مجھے اندازہ شاید نہیں تھا کہ واقعتاً اتنا آسان نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا وہاں جا پہنچنا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے حضرات جو ہے بہت ہی کم تعداد میں وہاں پہنچ پائے، تو ایک تشنگی کا احساس ہوا کہ میری وہ بات ان حضرات کے سامنے نہیں آ سکی۔ یہ در حقیقت اسی کی قضا ہے جو میں ادا کر رہا ہوں اب، کہ وہ بڑے بنیادی حقائق قرآن حکیم کی روشنی میں، اس لیے کہ یہ رمضان مبارک جو ہے یہ تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے، ہمارا قلبی رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے، ہمارا ذہنی تعلق دوبارہ قائم ہو جائے، ہمارا روحانی رشتہ دوبارہ استوار ہو جائے، یہ تجدید تعلق ہے، تجدید عہد ہے قرآن کے ساتھ۔ اس کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی رہنمائی
جو ہمارے اس وقت کے اجتماعی مسائل ہیں، قومی و ملی مسائل ہیں، جن گوناگوں قسم کے پیچیدگیوں سے آج ہم بحیثیت قوم اور ملت دو چار ہیں، جو مایوسی کی فضا جو اس وقت چھائی ہوئی ہے، جو معاشی پریشانیوں کا عالم ہے، خود سوزیاں ہو رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، کبھی نہیں پڑھا تھا یہ، بھوک سے تنگ آ کر خودکشی پاکستان میں یہ کبھی سننے میں نہیں آئی تھی، اور معاملے ہوتے تھے، کوئی نفسیاتی صدمہ ہو گیا، کسی اور وجہ سے انسان نے خودکشی کر دی، کسی کو کاروبار میں اتنا بڑا نقصان ایک دم ہو گیا کہ وہ صدمے کو برداشت نہیں کر پایا، اس نے خودکشی کر دی۔ لیکن یہ کہ بھوک سے، افلاس سے، تنگ دستی سے، بچوں کو رزق بہم نہ پہنچا کر انسان جو ہے بددل ہو جائے اور وہ خودکشی کر لے، یہ تو آج ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا حال کیا ہے، تو اب اس کے حوالے سے مستقبل کیا ہے؟ ان تمام مسائل کے لیے اب قرآن سے رجوع کریں، اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ آج کے ہمارے اس اجتماع کے لیے جو یہ لیفلیٹ تقسیم ہوا تھا، اس میں بھی شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کر دی جس میں تمہارا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10۔ اگرچہ اس آیت کی تشریح و تعبیر میں ایک پہلو یہ بھی ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ ہے، اہم تر ہے، بلکہ ذکرکم سے مراد تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، ذکر لکم تمہارے حصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے اس کتاب میں رکھ دی، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ ذکر جو ہے نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اسی لیے تذکیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجیے۔ اس لیے یہ مفہوم بھی اس کا ہے، لیکن یہ دوسرا مفہوم جو ہم نے لیا ہے یہ بھی ہے، اس لیے کہ ایک حدیث نبوی سے اس کی تائید ہوتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کی عظمت کا بیان، اور وہ محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے، اس کے اعتبار سے یہ جامع ترین اور طویل ترین حدیث ہے۔ بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فقلت، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچاؤ کی سبیل کون سی ہوگی؟ مخرج وہی لفظ ہے جو آپ نے بڑے بڑے حالوں میں دیکھا ہوگا، ایگزٹ لکھا ہوتا ہے سرخ روشنی کے ساتھ، کہ اندر اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بم ایکسپلوژن ہو جائے، یا کوئی خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو بھاگو ان راستوں کی طرف، یہ ہے مخرج۔ اور عالم عرب میں وہاں جہاں یہاں ایگزٹ لکھا ہوتا ہے وہاں مخرج لکھا ہوتا ہے۔ تو حضور آپ نے یہ تو بتا دیا کہ فتنہ ہوگا، یہ فرمائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ اس سوال میں بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک رہنمائی ہے۔ اگر ہم ہوتے وہاں تو ہم حضور سے کیا پوچھتے؟ حضور یہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کب آئے گا، کدھر سے آئے گا؟ ہم تو یہ سوالات کرتے ہیں نا، جن کا سارا تعلق ہے معلومات سے۔ فتنہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، ان سب کا جواب کیا ہوگا، کچھ معلومات مل جائے گی۔ عمل سے جس شے کا تعلق تھا وہ ہے جو حضرت علی نے پوچھا، نہ یہ پوچھا کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا، کدھر سے آئے گا، نہیں۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اب اس کا جواب ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اس سے بچاؤ کا راستہ ہے اللہ کی کتاب۔ فیہ خبر ما بعدکم و نبأ ما قبلکم و حکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں دنیا میں ان کے بھی حالات ہیں، تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں ہیں، اور تمہارے اندر جو بھی اختلافات کبھی بھی رونما ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ،
وہ حبل اللہ المتین، وہ تو الذکر ہے، اصل ذکر جو ہے وہ قرآن ہے، وہی صراط مستقیم ہے جو اللہ سے کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہی تو صراط مستقیم قرآن ہے، اور وہی حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی، جس کے لیے قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، وہ حبل اللہ خود قرآن ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے، پوری حدیث کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، البتہ آخری 4 جملے ان کا تعلق چونکہ اس بات سے ہے جو ابھی عزیزم نوید احمد آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آخری 4 جملے بھی جو فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ حضور کا اپنا دعویٰ ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے تو اللہ نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں عطا کر دی ہیں جو بہت جامع ہیں، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ معانی اور معرفت کا سمندر جو ہے کوزے میں بند کر دیا جائے، تو یہ حقیقتاً حضور کے حکیمانہ اقوال کی یہ شان ہے۔ اوتی تو جوامع الکلم انا افصح العرب، آخری الفاظ جو ہے اس حدیث کے، طویل حدیث کے، من قال بہ صدقہ، جس شخص نے کوئی بات قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا، ممن حکم بہ عدل، جس نے اس کے ذریعے کسی معاملے کا فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، مل کر رہے گا، اور آخری بات ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگ آئیں نہ آئیں اس کی ہدایت ہو گئی اللہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے کہ جو اللہ کو، اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتا۔ من قال بہ صدقہ، من حکم بہ عدل، ومن عمل بہ اجر، ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ بہرحال اس حوالے سے آج ہم پہلا سوال یہ ہے کہ جینیسس آف پاکستان، پاکستان کیسے وجود میں آیا، اس کے اصل محرکات کیا تھے، کیا عوامل تھے۔ ایک بڑا گھسا پٹا سا موضوع ہے ہمارے ہاں، دانشوروں نے، صحافیوں نے، بجلی آ گئی ہے، شفٹ کرنا ہے اس کو، تو ذرا میں رک رہا ہوں۔ یہ موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا ہی گھسا پٹا سا موضوع ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایمرجنس آف پاکستان بہت بڑی ضخیم کتاب، پھر یہ کہ بہت سے دانشوروں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ ایک زمانے میں نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان کا بڑا غلغلہ اس ملک میں بہت زور شور کے ساتھ رہا ہے، لیکن یہ کہ ہر چند فلسفے کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی ذات جہاں تھی وہیں رہی۔ یہ مسئلہ جو ہے، بلکہ یوں سمجھئے کہ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، یہ کیا فینومینن تھا، کیا حالات تھے، کیا دواعی تھے، کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے تحریک پاکستان چلی۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات سامنے رہنی چاہیے جو بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے، قیام پاکستان کی اصل تحریک ہندوستان کے جو اقلیتی صوبے تھے ان میں چلی، یو پی، بہار، مدراس، بامبے، وہاں تو مسلمان اقلیت میں تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ پاکستان اگر بنا بھی تو کبھی یہ علاقے تو اس میں نہیں آ سکتے، اعلیٰ سے اعلیٰ پاکستان بن جائے، پورا پنجاب، پورا بنگال، پورا آسام بھی مل جائے تب بھی بہرحال یو پی اور بہار تو نہیں آئیں گے، سی پی تو کبھی نہیں آ سکتے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مدراس اور بامبے تو نہیں آئیں گے۔ اصل تحریک وہاں چلی، اس لیے کہ جو میجورٹی پروونسز میں مسلمان تھے وہ تو اپنے نچند تھے، سرحد کے مسلمانوں کو ہندوؤں سے کیا خوف تھا؟ کوئی خوف نہیں۔ پنجاب کا مسلمان بھی ہندو چاہے وہاں غالب تھا، ثقافتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ جوڑ کر ہی بات کرتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی سیاسی اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے، یہ تو دو صوبے ہیں جو بالکل ایکسیپشنل ہے، سندھ اور بنگال، اس کے کچھ حالات ہیں۔ بنگال میں بھی انگریز آیا، اس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی اور پھر ہندو کو سپورٹ دی، ہندو کو ابھارا، مسلمان کو دبایا، لہذا وہاں شروع سے ایک رد عمل اس کا موجود تھا۔
سندھ میں بھی انگریز نے آ کر مسلمان سے حکومت چھینی اور ہندو کو ابھارا. یہاں کے مسلمانوں میں بھی انگریز کے خلاف ایک رد عمل ہمیشہ سے موجود رہا، ہندو کے خلاف بھی، انگریز کے خلاف. پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی، پنجاب میں آ کر انگریز نے مسلمانوں کو سکھوں سے بلکہ سکھا شاہی سے نجات دلائی. سکھا شاہی، جہاں نہ کوئی قانون، نہ کوئی داد، نہ کہیں کسی طرح کی جو ہے فریاد، وہ تو جو نکل گیا زبان سے بس وہ قانون ہے. سکھا شاہی سے نجات ملی. اور یہ صرف پنجاب کا معاملہ نہیں، سرحد بھی، سرحد کے بھی درمیانی اضلاع ہیں، مردان، پشاور، کوہاٹ، یہ اسی طریقے سے سکھوں کے تحت تھے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا طرز عمل کچھ اور تھا. لیکن یہ کہ باقی پورے ہندوستان کے اندر جہاں مسلمان اقلیت میں تھے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہندوستان ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا تو ہندو کے عزائم کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں، اور کیا کیا اندیشے، کیا خطرات جو ہیں ہمارے ملی وجود کو، ہمارے قومی تشخص کو، یہاں تک کہ ہمارے مذہب کو کیا کیا خطرات درپیش ہیں، انہیں اندازہ ہو رہا تھا. اور انہی کی ابتدائی ہوئی تحریک اصل تھی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا ہے. اب قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے. معلوم ہوتا ہے ایک ایک حرف اس کا منطبق ہوتا ہے تحریک پاکستان کے محرکات پر. وَاذْكُرُوا، اور ذرا یاد کرو. قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ اس کا تعبیل خاص ہوتی ہے. جب قرآن نازل ہوا تو اس کا مفہوم کیا سمجھا گیا، اور تعبیل خاص ہے اہم ترین. لیکن پھر چونکہ قرآن صرف اپنے زمانے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ تو تا قیام قیامت انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، پوری دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا. پھر صرف اس عرب قوم کے لیے تو نہیں. پھر اس کے بعد جنرلائز کریں گے آپ اس کو تعویل عام کہتے ہیں. الفاظ میں جو عمومیت ہے اس کے پیش نظر اس سے نتیجے نکالیے. تو تعویل عام اور تعویل خاص، تعویل خاص کے اعتبار سے اس کا مفہوم کچھ اور ہے، تعویل عام کے اعتبار سے کچھ اور ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اے مسلمانوں جب تم قلیل تھے، تعداد میں کم تھے، اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا. یہاں الارض سے مراد کیا ہے؟ ارض مکہ. مسلمان مکے میں تھے، تعداد میں کم تھے، کفار کا غلبہ تھا، انہیں دبایا ہوا تھا، وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے. حرم میں آ کر مارا جا رہا تھا، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا. لیکن اب اسی کو جنرلائز کیجئے، ہندوستان میں ہم اقلیت میں تھے، اور ہندوستان کے ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے آزاد ہونے کا مطلب کیا کہ ہمیشہ کے لیے وہ اقلیت ہماری برقرار رہے گی. اس وقت بھی حال یہ تھا کہ مستضعفون ہم بن چکے تھے. تعلیم میں ہندو ہم سے بہت آگے نکل گیا تھا. وہ سرمایہ میں تو سرمایہ کے اعتبار سے تو ہمارا اور اس کا کوئی تقابل سرے سے تھا ہی نہیں. منظم بہت ہو چکا تھا، سرکاری ملازمتوں میں بہت آگے نکل گیا تھا، انگریز کا قرب اسے بہت حاصل تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انگریز نے ہم سے حکومت چھینی، ہم سے اسے اندیشہ تھا. انہیں تو خواب آتا رہے گا کہ کبھی ہم بادشاہ ہوتے تھے، ہم تخت حکومت پر بیٹھے تھے، تو یہ خواب جو ہے انہیں ہانٹ کرتا رہے گا. ان کے اندر بغاوت کے جراثیم پروان چڑھتے رہیں گے. ہندو کا کیا ہے؟ پہلے مسلمان کے غلام تھے، اب انگریز کے غلام ہو گئے. ان کے لیے کوئی شوق نہیں ہے، کوئی ان کے لیے نئی صورتحال نہیں ہے. چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہے. آقا پہلے اور تھے، اب اور ہو گئے، تبدیل ہو گئے. مسلمان کے لیے شوق ہے بہت بڑا، تخت حکومت سے گرا کر اور نیچے زمین پہ کھڑا کر دیا جانا. لہذا مسلمانوں سے اندیشہ تھا. پھر مسلمان اپنی تہذیب اور اپنی روایات کے ساتھ بہت پختہ استوار رکھتا تھا عہد. ہندو اپنی تہذیب و تمدن سے پہلے بھی بہت دور جا چکا تھا، لہذا ایک نئی تہذیب اختیار کرنے میں اس سے تو کوئی بات نہیں تھی. ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے وہ دور بھی تھا کہ میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو کہا کرسٹان ہو گیا، یہ چمچ استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا. یہ اس کا تو ہماری تہذیب اور تمدن سے اب کچھ سروکار ہی نہیں رہا. ان شرفاء کی خواتین جو خود برقعے میں ملبوس ہوتی تھی،
لیکن ٹانگے پر جب بیٹھنے کے لیے نکلتی تھی تو دو رویا چادریں تنی ہوتی تھی کہ ان دونوں وہ برقعے میں بھی کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، ان پر برقعے پر بھی نگاہ نہ پڑ جائے۔ پھر ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر خواتین بیٹھ گئی تو پھر پیچھے چادر لگا دی جاتی تھی، حالانکہ وہ برقع پوش ہے۔ یہ تہذیب تھی، یہ تمدن تھا۔ لہذا اس جدید مغربی تہذیب کو اختیار کرنے میں وقت لگا، بہت وقت لگا، بہت ہمارا کم طبقہ تھا جس نے کہ جا کر انگریز کی اس تہذیب اور اس کی روایات کو قبول کیا۔ مسلمانوں کا سواد اعظم اور خاص طور پر وہ علماء کہ جو قال اللہ و قال الرسول کی جو محفلیں گرم کیے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو رو کے رکھا، نئی تہذیب سے، نئے تمدن سے۔ ہندو قریب پہنچ گیا، لہذا اندیشہ یہ تھا کہ اس تمام محرکات کو سامنے رکھیں، اور اب دور وہ آ گیا ہے کہ شمشیر کا دور تو ختم ہو چکا، وہ تو انگریز کے دور ہی میں آ گیا تھا۔ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، تلوار کی حکومت تو ختم ہو چکی تھی، اب تو ون مین ون ووٹ کا دور آ چکا۔ ون مین ون ووٹ اکثریت ہندو کی رہے گی، لہذا ہمیشہ کی غلامی کا توق مسلمانہ نے ہند پوری قوم کے اوپر جو ہے ان کی گردن میں پڑ جائے گا۔ یہ تھے وہ احساسات اور وہ کیفیات جس کا ترجمانی قرآن کر رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں اندیشہ تھا، ابھی تو پھر بھی انگریز ہے، رول آف لا ہے۔ یہی وجہ ہمارے بہت سے علماء نے کہا تھا کہ انگریز کے خلاف کوئی شورش برپا نہ کرو، انگریز یہاں سے جائے گا تو ہندو مسلط ہو جائے گا تم پر۔ علماء تھے باقاعدہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا، خود مولانا احمد رضا خان بریلوی کا موقف یہ تھا، مولانا محمد حسین بٹالوی کا موقف یہ تھا۔ میں نے 3 نام آپ کو لے دیے، ایک دیوبندی مکتب فکر کے، ایک بریلوی مکتب فکر کے، ایک اہل حدیث مکتب فکر کے۔ تو علماء میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ انگریز کے خلاف شورش برپا کر رہے ہو، ہوگا کیا، یہ جائے گا تو اگلی جو بلا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ عفریت جو ہے، یہ جس طریقے سے جو اس کے عزائم ہیں، عزائم تو سامنے آ چکے تھے، اردو کے خلاف ان کی مہم شروع ہو چکی تھی، شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ یہ وہ شدھی کی تحریک تھی جو دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں شروع ہوئی تھی، اور بڑی تعداد میں مسلمان راجپوت جو میو کہلاتے ہیں وہ ہندو ہو رہے تھے۔ تب تو یہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس صورتحال کے علاج کے لیے، اس لیے کہ علماء جاتے تھے تبلیغی، اپنا دورہ کیا، حلوے مانڈے کھائے اور آگے۔ آپ نے کسی کو تنخواہ کے اوپر رکھ لیا ہے، مبلغ جاؤ بھائی تم بھی تبلیغ کرو، ہندوؤں کی شدھی کا مقابلہ کرو، وہ تنخواہ یافتہ تو یہی کرے گا، آ کر رپورٹ بھر دے گا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، وہاں خطاب کیا، وہ جسٹیفائی کرے گا اپنی جو بھی تنخواہ ہے، جو بھی بھتہ ہے۔ یہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے تدبیر سجھائی، اپنا کھاؤ، چنے لے کر جاؤ، گڑ لے کر جاؤ، اپنا کھاؤ اور جاؤ، اور دیہات میں جاؤ، اور جو مسجدیں بے آباد ہو گئی ہیں انہیں آباد کرو۔ جا کر صاف کرتے تھے، سانپوں کو، بچھوؤں کے بل ہوتے تھے ان کے اندر، اس لیے کہ یا کتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، وہ جا کر ان مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ وہاں جا کے کلمہ پڑھاؤ، یہ کلمہ اس لیے تو کہ وہاں تو انہیں کلمہ بھی نہیں آتا، تو وہ اور کس بات کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو گویا کہ ایزیسٹ پرے تھے، آسان ترین شکار تھے اس شدھی کی تحریک کا، کہ بس وہ نام بدلنے کی دیر تھی۔ تو یہ اس وقت تحریک جو ہے تبلیغی جماعت کی در حقیقت اس ماحول میں شروع، اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں گے تو ان کا طریقہ کار سمجھ میں آتا 100%۔ باقی جیسا کہ ہوتا ہے تحریکوں کے اندر، پھر وہ ایک ہی لائن پر، ایک ہی رخ پر، ایک ہی لیک جسے کہتے ہیں، وہ اس پر چل پڑتی ہے۔ تو ہر حال میں وہی طریقہ کار، یہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن اصل صورت سمجھ لیجئے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، اب خوف یہ تھا کہ انگریز جائے گا، يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تو لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہاری زبان، تمہاری ثقافت، اور پھر تمہارے مذہب کے اوپر حملہ ہوگا، تمہارا جدا گونا تشخص ختم کیا جائے گا۔ آج وہ نعرہ لگ رہا ہے ہندوستان میں، ہندوتوا، ہندوتوا، ہندو ایک کلچر کا نام ہے، وہ کلچر اختیار کرنا پڑے گا مسلمان کو اگر ہندوستان میں رہنا ہے، وہ اپنا علیحدہ ثقافت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو ابھی تھوڑا سا مرحلہ ایسا ہے کہ بی جے پی کی حکومت وہاں ایبسولوٹ میجورٹی والی حکومت نہیں ہے، کولیشن ہے۔ اب کولیشن کی حکومت میں ظاہر بات ہے کولیشن پارٹی دوسری جو ہے ان کی رائے کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ان کے تو جو ان کا مینیفیسٹو تھا
اس میں شامل تھا کہ کامن سول کوڈ، یہ کیا نکاح طلاق کے جو احکام مسلمان اپنے علیحدہ لیے پھرتے ہیں، مسلمانوں کے تشخص کے لیے ایک ہی یہ چادر اور چار دیواری کا حصار جو رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کا ایک جداگانہ تشخص قائم ہے، ان کی ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے۔ ختم کریں گے اس کو، کامن سول کوڈ ہوگا، ایک ہی قانون ہوگا تمام ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے، اگر وہ ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، کوئی جداگانہ قانون نہیں ہو۔ اس کے اوپر تو حملہ ہوگا۔ اگر جس رفتار سے بی جے پی آگے آئی ہے، اگر اس کو پیش نظر رکھے تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ ایبسولوٹ میجورٹی والی حکومت اس کی آئے گی، ان کے تو ڈکلیئرڈ گولز ہیں، وہ ان کے یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ تو ان کے ہاں طے شدہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ انداز تھا اصل میں کہ جس میں مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ایک مرد درویش کھڑا ہو گیا، اگرچہ وہ خود بھی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا قائد اعظم جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے نقیب، نائٹنگیل انہیں کہا گیا تھا، بلبل، ہندو مسلم محبت کے اور اتحاد کے بلبل ہیں، لہذا اس کے لیے سب سے بڑا ان کی کوشش رہی کہ یہ ایک ہو، لیکن قریب آ کر انہوں نے ہندو کی ذہنیت کو دیکھ لیا۔ طویل عرصے تک وہ کانگریس کے ممبر بھی تھے، مسلم لیگ کے ممبر بھی تھے، لیکن جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہندو کی ذہنیت واقعتاً یہ انصاف نہیں کرے گا، اس سے کسی انصاف کی توقع نہیں، پھر ان کا وہ اندر جذبہ پیدا ہوا۔ لیکن اب جب انہوں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا، مسلمان قوم کا کیا حال ہے، تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم ہے، مذہبی تفریق ہے، فرقے باری واریت ہے، پھر یہ کہ آج صبح مجھ سے ایک بات کرتے ہیں، کوئی وعدہ کر کے جاتے ہیں تو جاتے ہی سیدھے گورنر کو رپورٹ کر دیتے کہ آج میں نے محمد علی جناح سے یہ بات کی۔ مایوس ہو کر وہ اللہ کا بندہ جا کر انگلستان میں آباد ہو گیا تھا، انگلستان میں آباد ہو گیا، اور ہندوستان میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں اس قوم کی قیادت کیسے کروں جس کے بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو بات وہ صبح مجھ سے کرتے ہیں، ابھی اس کے اوپر دوسرا روز نہیں گزرا ہوتا کہ وہ گورنر کے پاس جا کر وہ بات خود بیان کر دیتے۔ اس قوم کی میں قیادت کیسے کروں؟ یہ الفاظ ہے قائد اعظم۔ یہ تو علامہ اقبال کی کنٹریبیوشن ہے۔ وہ اگرچہ اس میدان سیاست کے عملی آدمی نہیں تھے، اس کے باوجود پروونشل لیول پر انہوں نے مسلم لیگ کی تحریک میں بھی حصہ لیا، اس کے پروونشل صدر بھی رہے، ایک الیکشن بھی لڑا، سب کچھ کیا، حالانکہ وہ ایک مفکر انسان تھا۔ ان کی تو بہترین تصویر وہ ہے جس پہ یوں بیٹھے نظر آتے ہیں، یہ ان کے مزاج کی بہترین تعبیر ہے، لاکھ حکیم سر بجیب، یہ جو ہے کہ اپنی گردن جھکی ہوئی ہے، یہ ہے ان کی اصل تصویر۔ کہاں یہ سیاست اور اس کے بکھیڑے، کہاں علامہ اقبال؟ وہ تو نہ معلوم اپنے فکر کی دنیا میں کس کس وادیوں میں ہوتے تھے اور کن بلندیوں پر ہوتے تھے، لیکن انہوں نے مسلم لیگ کے ادنا کارکن کا رول پلے کیا، انہوں نے قائد اعظم کو مجبور کیا ہے اور یہ احساس دلایا ہے کہ اس وقت مسلمانان ہند کو جو خطرات درپیش ہیں، اس کشتی کی ناخدائی کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ تب وہ واپس آئے، تب یہ پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ منظور ہوا ہے، تب یہ تحریک آگے بڑھی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے سمجھیے کہ اصل محرکات کیا تھے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ اب دیکھیے چونکہ یہ تین الفاظ آئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں صنعت لفظی بھی ہوتی ہے، اب تین ہی باتیں آئیں اس میں، فَأَيَّدَكُمْ وَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اے مسلمانوں، اے مسلمانان ہند، ہم نے تمہیں پناہ دی، خاص طور پر ہندوستان سے ہجرت کرنے والے جو ہیں ان الفاظ کے مخاطب ہیں۔ ہم آئے نا، میں بھی آیا تھا، مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آیا تھا، مہاجر ہوں، 20 دن میں 170 میل کا سفر طے کیا تھا، حصار سے اور سلیمان کی ہیڈ ورکس تک، پیدل قافلے کے ساتھ 20 دن، جسے کہتے ہیں لٹرلی خون اور آگ کے دریا کراس کر کے آئے۔ فآواکم، تمہیں پناہ دی، دو بڑے بڑے خطے اللہ نے عطا کر دیے مسلم اکثریت کے۔ اب وہ اندیشہ ختم ہو گیا کہ ہم اقلیت میں ہیں، اکثریت جو چاہے گی کر لے گی، نہیں، اب ون مین ون ووٹ میں بھی ہمارا پلڑا بھاری ہے، چاہے یہ کہ ایسٹ پاکستان میں ہندو بھی تھے، ویسٹ پاکستان سے تقریباً انخلا ہو گیا تھا، کچھ سندھ میں رہ گئے، کچھ بلوچستان میں رہ گئے، پنجاب سے خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن جو اوریجنل اسکیم تھی کہ اس میں ہندو رہتا بھی
تو بہرحال اکثریت مسلمان کی ہوتی. وہ اندیشہ جو تھا اقلیت کا، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون یتخطفکم الناس، وہ بات اب ختم ہو گئی. اور نوٹ کیجئے تقریباً 10-10.5 کروڑ کل آبادی تھی مسلمانوں کی اس وقت ہندوستان میں. 2/3 تعداد آزاد ہو گئی ہندو کی غلامی سے. انگریز کی غلامی کے ساتھ ہندو کی غلامی سے بھی نجات مل گئی، بیک وقت 2 غلامیوں سے. 1/3 ہندوستان میں رہ گئے تھے، 2/3 تو بچے نا. فرمایا فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری تائید کی. ہندو کو یقین تھا چند مہینے کے اندر اندر پاکستان بیٹھ جائے گا. ٹرانسفر آف پاپولیشن انجینئر تھا. ہندو کو جو نکالا گیا ہے ویسٹ پنجاب سے، اسی لیے تم نکلو اور ادھر سے ہم مسلمانوں کو دھکے دیں گے تاکہ یہ پاکستان کی جو ہے گاڑی چلتے ہی بیٹھ جائے، ختم ہو جائے، فیل ہو جائے. انہیں نہ کاروبار آتا ہے نہ مینجمنٹ سے یہ واقف ہے، یہ تو رہ جائیں گے بالکل. ہمارے حصے کی رقوم روک لی گئی، سارے وسائل روک لیے گئے تاکہ بنتے ہی کولیپس کر جائے. قائد اعظم کے پاس تو تنخواہ دینے کے لیے مرکزی حکومت کے ملازمین کو پیسہ نہیں تھا. وہ تو آپ کو معلوم ہے آدم جی سیٹھ نے جو چیک دیا ہے، بلینک چیک کہ آپ اس کے اوپر جو چاہے رقم لکھ لیں، تب تو یہ مرکزی حکومت کے ملازمین کو پیسے تنخواہ دینے کا امکان پیدا ہوا. ابھی وہ بیرکس کہیں کہیں کھڑی ہوئی ہے، بیرکس جہاں پر کہ وہ میک شفٹ ارینجمنٹ جس میں کہتے ہیں، اس میں کہ حکومت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور یقین تھا کہ پاکستان بنتے ہی ختم ہو جائے. اللہ نے نصرت فرمائی، اتنی بڑی تعداد میں ٹرانسفر آف پاپولیشن، ایک نیا ملک، نئی حکومت، بے سر و سامانی کی حالت کے اندر. لیکن یہ کہ جو دن آیا اس میں پاکستان پہلے سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. وہ وقت بھی آیا کہ لیاقت علی خان نے مکہ دکھایا ہے بھارت کو، وہ بھی ایک کیفیت تھی ہماری، اور اس مکے سے ایک دم کھلبلی بھی تھی. وہ وقت بھی تھا کہ پاکستان میں یا کراچی میں بندر روڈ پر جب یوم پاکستان کی پریڈ ہو رہی تھی تو 14 مسلمان ملکوں کے فوجی دستے جو ہے اس میں شریک تھے. اور لیاقت علی خان نے کہا تھا دنیا دیکھ لے ہم اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا کا مسلمان ہمارے ساتھ ہے. وہ دبدبا کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے اور رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. یہ وہی بات سامنے آ گئی تھی جس خوف سے کبھی گاندھی نے کہا تھا مبیاتے ہوئے قائد اعظم سے، آپ کے پاکستان کا مطلب پان اسلام تو نہیں ہے نا، یہ پین اسلامزم. پوری دنیا کا مسلمان اگر کہیں ایک ہو گیا تو ہمارا کیا اثر ہوگا؟ ہم تو ہندو تو صرف ہندوستان میں ہے، ہندوتوا تو ہندوستان میں ہے، اس کے باہر تو کوئی وجود نہیں. اور مسلمان ایک عالمی ملت کے یہ افراد ہیں، اس کا حصہ ہے. تو پان اسلام 14 مسلمان ملکوں کے دستے جو ہیں اس میں فوجی پریڈ میں شامل ہوئے. یہ ہے وہ فضا جس کو. اور تیسری بات فرمائی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا طیبات سے، پاکیزہ رزق. جو خوشحالی پاکستان کی ابتدائی سالوں میں تھی، جو ہماری معاشی حالت جتنی مستحکم تھی، مضبوط تھی، پے بپے جتنی عمدہ فصلیں ہوئیں پاکستان کے قیام کے فوراً بعد، ان کا تصور کیجیے. تو 3 الفاظ محرکات اور 3 الفاظ اللہ کی طرف سے اپنے فضل و کرم اور اپنی تائید اور احسان کے حوالے سے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لیکن یہ سب کچھ کر کے ہمیں بھی ایک توقع تھی کہ تم ہمارا شکر ادا کرو گے، ہماری نعمتوں کا حق ادا کرو گے. پھر ہم دیکھیں گے دوسری آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے جو نقل ہوا قرآن مجید میں، سورہ اعراف آیت نمبر 129. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل پر تشدد کی انتہا ہو گئی تھی، اور یہ کہ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا تھا، نرینا جو بھی بیٹا تھا وہ قتل ہو رہا تھا، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھ رہے تھے. اس سے بڑی اور کیا، یعنی کسی پرسیکیوشن کی اور کسی قوم کی جو ہے جڑ کاٹنے کا عمل جو ہے اس سے بڑا کون سا ہو. لیکن پھر دوبارہ مرحلہ آیا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ان کو معجزے بھی دیکھ لیے، اور جب کہا فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون سے کہ تم موسیٰ کو چھوٹ نہ دیے رکھو، یہ طوفان بن جائے گا، یہ تو تباہ کر دے گا ہمیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے،
یہ انا فوقہم قاہرون، ہم چھائے ہوئے ہیں، اور تمہیں اندیشہ چلو اثر نو وہی سزا، جو بیٹا ان کے یہاں پیدا ہو سے قتل کر دو۔ تب انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم پر تو پہلے بھی عذاب تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی عذاب ہے۔ اس کا جو جواب حضرت موسیٰ نے دیا، قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب ہوا چاہتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ دیکھیے واقعہ یہ ہے، یہ باتیں چونکہ اب بہت پرانی بھی ہو گئی ہے، حقیقت ہے۔ میری عمر 15 برس تھی، اور وہ دور ایسا تھا ہماری قومی زندگی کا، شعور کی سطح جو ہے بچپن ہی میں بہت بلند ہو جاتی تھی، ایک ٹکراؤ تھا قومی سطح کے اوپر، تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے 6 برس کی میری عمر تھی، ایک ہی سال 1938 اس میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور مصطفیٰ کمال پاشا کا انتقال ہوا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے اس کا صدمہ محسوس کیا تھا، 6ٹھی جماعت کا بچہ، لیکن یہ کہ اس زمانے میں وہ سطح ہماری بلند ہو گئی تھی، وہ ایک شعور کی سطح جو ہے، ان چیزوں کا علم جو ہے زیادہ تھا، احساس تھا، تو وہ ساری چیزیں اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کانگریس اور ہندو قوم کی موت تھی، ہلاکت تھی، جو پاکستان کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ گاندھی جیسا مہاتما، اور اس نے چند ہی دن پہلے کہا تھا کہ میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مقدس گائے کے مانند بھارت اور اس کے ٹکڑے، پوری ہندی قوم اور کانگریس جیسی عظیم تحریک اور گاندھی جیسا عظیم مہاتما، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہندو قوم نے اتنا بڑا لیڈر کوئی پیدا نہیں کیا، وہ اپنی جگہ جو کچھ تھا، ہمارے لیے جو کچھ تھا، لیکن اپنی جگہ ہندو قوم کا عظیم ترین رہنما تھا۔ اور وہ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا نہیں بنے گا پاکستان، میری لاش پر بن سکتا، میری زندگی میں نہیں بن سکتا۔ پھر بن گیا، کیسے بن گیا؟ ان کے لیے ہلاکت تھی۔ حال یہ ہے، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ نہرو اور پٹیل دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے ماؤنٹ بیٹن کے سامنے۔ ہماری ہمت نہیں ہے کہ باپو کے سامنے جا کر ہم کہہ سکیں کہ پارٹیشن آف انڈیا کو قبول کر لیا جائے، ہمارے اندر جرأت نہیں ہے۔ جائیے آپ انہیں قائل کیجئے، اور وہ چونکہ چیلا بنا ہوا تھا، بڑا کائیاں آدمی تھا، نہرو فیملی کے ساتھ اس کے فیملی ریلیشن جس طرح کے تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اب تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کشتزبام ہو چکی ہیں، تو نہرو کے ساتھ تو وہ فیملی ریلیشنز، گاندھی کا وہ چیلا، لیکن یہ کہ اس نے جا کر گاندھی کو آمادہ کیا، اور کیا کہہ کر آمادہ کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ یہ تو سیکرٹ پروٹوکولز ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے اس نے جا کے آمادہ کیا، کیا کہہ کر آمادہ کیا ہوگا، یقین دلایا ہوگا یہ بڑا عارضی سا فینومینن ہے، اس دفعہ ہمیں کر دینے دیجیے، ایک دفعہ مسئلے کا حل ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ ہم یہ کشمیر کا جو ہے وہ بھی ہم ڈال کر جائیں گے بیچ میں، ہڈی جو ہے جس کے اوپر یہ آپس میں لڑتے ہی رہے، اور ان کی جو شہرگ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دے کر جائیں گے۔ کن کن پہلوؤں سے راضی کیا ہوگا گاندھی کو، اس کا تو اب یہ کہ اندازہ کیجئے، اینی ونز گیس، ہر شخص کا اپنا ایک گیس ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ہلاکت تھی ہندو قوم کی۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اور پھر تمہیں اختیار ملا، 2 عظیم خطے مل گئے۔ پہلا پاکستان جو عرض ہند میں بنا وہ یہی تھا، غوری کے زمانے میں جو حکومت بنی تھی وہ کون سی تھی؟ وہ یہی تو تھی۔ بہت لمبا عرصہ کاٹ کے 1000 برس کے بعد تاریخ وہی آ گئی، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام جہاں سے شروع ہوا پھر وہاں آ گیا سمٹ کر۔ یہ تو اضافہ ہے، بونس ہے جو مشرقی پاکستان کی شکل میں ملا ہے، ورنہ مفکر پاکستان علامہ اقبال 1930 کے خطبے میں یہ تو ذکر کرتے ہیں کہ اس ڈسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں کرے، وہاں ان کا کوئی ویژن نہیں تھا، ویژن تھا اس پاکستان۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے بونس دی۔ 1 سال پہلے قائد اعظم آزاد پاکستان کے مطالبے سے کم 10 سال کے لیے مستعفی ہو چکے۔ آپ حیران نہ ہو میری بات سے، جب کیبنٹ مشن پلان تسلیم کر لیا تو وہ کیا تھا؟ ابتداءً ہندوستان آزاد ہوگا، ایک وحدت، ایک ملک، سینٹرل گورنمنٹ ایک ہوگی، 3 زون ہوں گے، اے بی سی،
یہ پاکستان پورے پنجاب سمیت یہ زون اے، اور ادھر مشرقی پاکستان پورے بنگال سمیت یہ ایک اور زون، باقی ہندوستان تیسرا زون۔ البتہ 10 سال کے بعد ہر زون کو یہ اختیار ہوگا وہ چاہے تو علیحدہ ہو جائے، گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کے مطالبے سے جب قائد اعظم نے اس کو تسلیم کر لیا تو 10 سال کے لیے تو دستبردار ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، تم نے وعدے کیے ہیں، تم نے ہمیں پکارا ہے، تم نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں، اللہ ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، تیرا دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، خلافت راستہ دنیا میں دوبارہ لے آئیں گے، تم نے ہمیں پکارا ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تو کہتا ہے پکارو مجھے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور میں تو چونکہ 15 برس کی عمر میری تھی، میں تو اس کے اندر ایک کارکن کی حیثیت سے شامل تھا، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا حصار ڈسٹرکٹ کا میں اس وقت جنرل سیکریٹری تھا، رات بھی بتا چکا ہوں۔ سن 46 میں حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج لاہور میں جو ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن آل انڈیا، اس میں جو ہے ہر پنجاب کے ہر ضلع سے 2 آئے تھے مندوب، تو ضلع حصار سے ایک میں تھا، ایک اور دوسرے صاحب تھے عبد الواحد نام کے۔ میں تو ورکر ہوں، مجھے یاد ہے کس طرح عیدین کے اجتماعات میں، جمعوں کے اجتماع میں، جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں جس طرح ہم نے گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اللہ نے وہ پکار سنی، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کی یہ معنوی ہلاکت، اس کی کثرت تعداد کے باوجود، اس کی سرمایہ داری کے باوجود، اس کی بہت بلند تنظیم کے باوجود، اس کی بیداری کے باوجود، نہیں اس کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم، اور تم نے بھی گھٹنے ٹیک دیے 10 سال کے لیے، نہیں لو آزاد پاکستان، مکمل طور پر آزاد پاکستان، اور تمہارے مفکر نے تو ایک پاکستان کا خواب دیکھا تھا، ہم 2 پاکستان تمہیں دے رہے ہیں، مغربی پاکستان بھی مشرقی پاکستان بھی۔ لیکن فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، تم نے جو وعدے کیے ہمارے دین کا بول بالا کرو گے، تم نے جو کہا خلافت قائم کریں گے، تم نے جو کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، آپ دیکھیں گے کتنے سچے ہو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اجتماعی طور پر کوئی قوم اس قسم کی کوئی دعا کرے تو اللہ اس پر حجت قائم کر دیتا ہے، فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو۔ یہ ہے تحریک پاکستان کا معاملہ۔ اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں، میرے اس تجزیے کی روح سے تحریک پاکستان کا اصل محرک ہندو کا خوف، میں اس کو سلیس الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اندیشے، خوف، اور یہ صحیح ہے، اصل محرک یہی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مثبت، یہ تو منفی ہوا، ایک مثبت جذبہ بھی تھا، وہ تھا علامہ اقبال کی شاعری نے لا کر جو شامل کیا ہے، وہ تھا اسلام کا احیاء کا خواب، اسلام کو زندہ کرنا ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ اصل میں ایک اور پہلو ہے، مثبت پہلو ہے، یہ میں تھوڑا سا بیان کر دوں۔ قومی شاعر جو ہوتے ہیں وہ قوم کی زبان شمار ہوتے ہیں، قومی احساسات کو وہ اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں، لسان العصر۔ علامہ اقبال سے پہلے ہمارا قومی شاعر حالی ہے، حالی کے ہاں آپ کو سوائے مرثی ہے کہ کچھ نہیں ملے گا، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں مسدس کے جو کہا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ مرثیہ
اقبال کے ہاں آپ کو نظر آئے گا مرثیہ بھی ہے اور آئندہ کے لیے ایک امید کا پیغام. حالی کے ہاں کسی امید کا کوئی پیغام نہیں، لیکن حالات بدل رہے تھے. اقبال کے ہاں مرثیہ بھی ہے، رولے اب دل کھول کر دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. انگلستان جاتے آتے جزیرہ صقلیہ کے قریب سے گزرے، سسلی صقلیہ، تب یہ خون کے آنسو رویا ہے وہ اللہ کا بندہ. رولے اب دل کھول کر دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. وہ تکبیریں جو تھی ان کی، وہ جو اذانیں تھیں، غلغلوں سے جن کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہ مرثیہ بھی ہے، بہت بڑا مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی امید. ایک زمانہ آئے گا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اسلام کا غلبہ ہوگا. تو یہ واقعہ ہے کہ یہ جو ایک پازیٹو ایک ہے، جیسے کہ بجلی کا کرنٹ ہے تو دو تار ہوتے ہیں، پازیٹو نیگیٹو. ایک طرف سے بجلی آ رہی ہے، دوسری طرف جا رہی ہے، تبھی تو بجلی کا کرنٹ جو ہے رواں دواں ہے. اسی طریقے سے تحریک پاکستان کا نیگیٹو کرنٹ ہندو کا خوف، وہ ہے جو اس آیت میں ہے. تخافون یتخطفکم الناس، خوف. لیکن اس کا پازیٹو کرنٹ جو ہے احیاء اسلام، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. یہ دونوں سے مل کر تہذیب نے پھر شکل جو اختیار کی وہ یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تھا جس کے نتیجے میں سن 46 کے الیکشن میں فیصلہ کن فتح پورے ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت مسلم لیگ کو حاصل ہوئی. تب پاکستان وجود میں آیا ہے. تو یہ دوسرا پہلو بھی میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اب کیا ہوا؟ 53 برس گزر چکے ہیں. 25 برس گزرنے پر اللہ نے ایک عظیم عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر مارا. اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، اس کی تشخیص بعد میں کروں گا. لیکن یہاں بھی قرآن مجید کی ایک آیت نوٹ کر لیجئے، سورہ سجدہ میں، جو حضور کو اتنی محبوب تھی کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں، فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ آپ پڑھتے تھے. اسی میں یہ آیت بھی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی قوم کو آخری عذاب ہلاکت، جیسے قوم نوح ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کر دی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی، لوط کو جن بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا برباد کر دی گئی. ایسے ہوگا جیسے تھے ہی نہیں. کأن لم یغنوا فیہا، ایسے کہ جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، ان میں بسنے والے نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ لیکن اس آخری عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ شاید ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں. کہیں قحط آ گیا، کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی، تاکہ یہ عیش کی وجہ سے جو ہم سے بالکل ہی غافل ہو گئے ہیں، اس انٹا غفیل ہونے کی پوزیشن سے ذرا نکلیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ آئیں. وہ عذاب ادنا ہم پر 1971 میں آیا. اپنی جگہ بہت بڑا عذاب تھا. یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. غنیمت اس میں ہے کہ ہم بھول گئے، ورنہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے. 93,000 مسلمان ہندو کا قیدی، جس قوم پر 1000 برس حکومت کی. اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat، ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. اور یہ کون ہے اندرا گاندھی؟ پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی، پنڈت موتی لال نہرو کی پوتی. سیکولر گھرانہ، متعصب گھرانہ نہیں.
بہت ہی روشن خیال، وسیع القلب. جب اس گھرانے کی ایک بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا، تو جو کچھ اوروں کے دل میں تھا، وہ ساورکر ہو یا مکرجی ہو، یا یہ کہ جو پٹیل کے دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. قیاس کن سے گلستان من بہار مرا. بہرحال وہ بہت بڑا عذاب تھا، لیکن اس اعتبار سے چھوٹا تھا. مغربی پاکستان جو کا تو انٹیکٹ رہ گیا. مشرقی پاکستان بھی چلیے قلب ماہیت ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا، لیکن آزاد مسلمان ملک کی حیثیت سے تو آج بھی ہے نا. جب آپ مسلمان ممالک کی گنتی کرتے ہیں تو اس میں بنگلہ دیش بھی ہے اور کافی اہم ہے. شاید اس کی تعداد تو ہم سے بھی زیادہ ہے مسلمانوں نے بنگلہ دیش کی، لیکن یہ کہ تھا بہت بڑا عذاب. اب اس کو بھی سمجھیے کہ 26 27 28 برس گزر رہے ہیں. مبادا اب وہ آخری اور بڑا عذاب اس حوالے سے کہ پاکستان کی جڑ کٹ جائے، نسیم منسیہ ہو جائے، نقشے پر سے پاکستان کا نام محو ہو جائے. اور یہ انہونی بات نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے. اس صدی میں 2 عظیم امپائرز نسیم منسیہ ہو گئی. اسی صدی میں، یہی 20ویں صدی. اس کے آغاز میں دی گریٹ آٹومان امپائر، پوری انسانی تاریخ میں رومن امپائر کے بعد یہ آٹومان امپائر تھی، اتنی عظیم امپائر جو 3 بر اعظموں کا احاطہ کیے ہوئے تھے. یورپ، مشرقی یورپ کا بہت بڑا حصہ، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا رومن امپائر کے تحت. یا پھر یہ سلطنت عثمانیہ تھی، دی گریٹ آٹومان امپائر. ختم ہوئی کہ نہیں؟ آج کسی سے پوچھئے کہاں ہوتی تھی نقشوں میں، نام و نشان نہیں. اس سے اور قریب تر کا واقعہ ہے دی گریٹ USSR، گون ود دی ونڈ. اب تلاش کرنا پڑے گا کن کن ملکوں پر مشتمل تھی، وہ کہاں تھی USSR، جو ایک وقت میں سپر پاور، ون آف دی 2، اور ایک اعتبار سے سپریم پاور. خلا کی تسخیر میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھا. امریکہ کانپتا تھا اس کی خلا کے تسخیر کے پروگرام کے اعتبار سے، بہت آگے نکل چکا تھا، لہذا ڈر تھا. آج اس کا نام و نشان ختم ہو گیا. تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ پاکستان کون سی بہت بڑی حقیقت ہے مانوی طور پر ہے، اللہ کی مشیت کے حوالے سے ہے، لیکن اس وقت ہم ظاہری بات کر رہے ہیں. وہ کتاب چھپی ہے اور 2006 کا نقشہ، اسی آپ کے کراچی ہی میں وہ کتاب ایک چھپی ہے، کراچی پیپرز کے نام سے. پیپلز پارٹی کی کارکن ہے، میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے جو امریکہ میں چھپی ہے، سن 94 یا 92 میں چھپی ہے، کہ سن 2006 میں یہ نقشہ ہوگا پاکستان کا. سب سے عظیم مملکت جو اس میں سے نکلے گی وہ بلوچستان کی ہوگی، ترقی یافتہ ترین اور سب سے زیادہ خوشحال بلوچستان ہوگا. ایک سندھو دیش ہوگا، ایک وہاں انہوں نے نام دیا ہے لیاقت پور کے نام سے بھی، کراچی کے اس کے آس پاس کا ہوگا، اور ایک اور ہوگا جنوبی پاکستان کے عنوان سے. اور اس نے کہا کہ جو نقشہ اس کتاب میں دکھایا گیا تھا، اس کے 2 ہی سال بعد دیکھا کہ جو ملیر کا ضلع بنایا گیا عین ان حدود کے مطابق بنایا گیا جو اس کتاب میں درج ہے. کس نے بنایا؟ کوئی انویزیبل ہینڈ ہے نا، کوئی نقشے پہلے کہیں بنے ہوئے ہیں کہ جن کو ایگزیکیوٹ کرنے والے یہاں کوئی ایجنسیاں ہیں، کوئی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے خاموشی سے وہ اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ کھل کر کہہ دیا الطاف صاحب نے بھی کہ اگر یہی معاملہ جاری رہا اور مہاجروں کو اسی طریقے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ الفاظ کہہ دیے کہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا مانی؟ یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے. جو ہماری بدحالی ہے معاشی وہ سامنے ہے، خود سوزیاں اور جس طریقے سے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. امن و امان کا جو حال ہو گیا ہے، سویلین گورنمنٹ جو ہے ناکام ہو چکی. پنجاب میں بھی دہشت گردی جو ہے بڑے زور شور پر ہے. اگر یہاں ناکام ہو گئی سویلین حکومت اور فوج آ گئی تو شاید وہاں بھی آ جائے.
یہ آج کی بات ہے، کل کی بات وہ ہو سکتی ہے۔ بجلی کے واجبات لینے کے لیے فوج کو بلانا پڑا ہے، یعنی ایک مطالبہ جو تھا کہ فوج کو ڈاؤن سائز کرو، ہم نے اس پر ایک اور طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، فوج کو ڈاؤن گریڈ کرو۔ اب یہ جا کے میٹر پڑھے، دس از ڈاؤن گریڈنگ آف دی آرمی، یہ اس کا فنکشن تو نہیں ہے۔ یہ صورتحال جو ہے، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو آئیے قرآن کی طرف رجوع کریں، ہماری اس پوری صورتحال کا، اس گمبھیر صورتحال کا، اس کا بھی کہیں تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا ہے۔ سورہ توبہ کی 3 آیات 75, 76, 77، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جا کر بھی پڑھیے کبھی ان آیات۔ مدینے میں جو منافقین تھے، اور آپ کو معلوم ہے منافق وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے، جن کا حال یہ ہے کہ حضور سے کہا گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی برابر ہے، آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان سے بڑھ کر بدبختی کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک خاص قسم کے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں من عاہد اللہ، اللہ سے انہوں نے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نواز دیا، ہمیں غنی کر دیا، دولت دے دی، سرمایہ دے دیا، لنصدقن، خوب صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بہت نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، غنی کر دیا، دولت دے دی، بخلوا بِهِ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وَتَوَلَّوْا، پیٹھ موڑ لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کیا، کنی کترا گئے، بھول گئے کیا وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ خلافی جو اللہ سے کی، اس کی سزا کے طور پر اب تیسری آیت سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، سزا کے طور پر، عقوبت کے طور پر، فَعَاقَبَهُمْ، عقوبت، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، نفاق کی بیماری، نفاق کا روگ جس سے زیادہ مہلک روگ اور کوئی نہیں، وہ ہم نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ یہ ہے تشخیص آج ملت اسلامیہ پاکستان کی۔ ہم نے عہد کیا تھا اور عہد اللہ سے ہم نے نہیں نبھایا، ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے محل بنائے، ہم نے بہت بڑا قائد اعظم کا بازار بھی بنا دیا، ہم نے بڑے اونچی اونچی جو ہے بلڈنگیں بنا لی، بڑے محل بنا لیے، بڑے کارخانے لگا لیے، سب کچھ ہو گیا، وہ دین کہاں ہے بھائی؟ تمہاری تو ساری معیشت سود پر چل رہی ہے، وہی جاگیرداری جو کی تو قائم ہے، ظلم کی انتہا، خون پسینہ ہاری کا، کسان کا، اور عیاش عیش کر رہا ہے جاگیردار، اس کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہوتی ہے، وہ گرمی کا موسم بھی باہر گزارتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی ساری عیاشی کے لیے کہاں سے سرمایہ آ رہا ہے؟ سرمایہ داری، جاگیرداری، دونوں داریوں نے اس ملک کے اندر ان کے عوام کو جس طریقے سے کچلا ہوا، جس کو اقبال نے کبھی کہا تھا، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہقانہ خراب، انقلاب ہے انقلاب۔ سرمایہ دار نے مزدور کے خون کی، اس کے رگوں میں جو سرخ خون دوڑ رہا تھا، اس سے وہ سرخ شراب کشید کی ہے جو وہ شام کو بیٹھ کر کلب میں یا کہیں اپنے گھر میں جو ہے وہ پی رہا ہے۔ کہاں سے آئی شراب؟ یہ اس کے کارخانے میں کام کرنے والے مزدور کی رگوں کے اندر دوڑنے والے سرخ خون سے کشید کی گئی۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب،
اب جفائے دہ خدایاں اور جاگیرداروں اور زمینداروں کے جفا جور اور ظلم کی وجہ سے کشت دہقانہ خراب، دہقان کی کھیتی خراب ہے، دہقان کو اس سے روزی نہیں مل رہی۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ انقلاب ہے انقلاب، نظام تو وہ چل رہا ہے۔ آج تک کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی نہیں آ سکی اس ملک میں۔ دھوکہ دینے کے لیے قرارداد مقاصد بھی آ گئی، دھوکہ دینے کے لیے دفعہ 227 بھی آ گئی، خالص دھوکے کے لیے شریعت کوڈ بھی قائم کر دی گئی، صرف دھوکہ، نرا نفاق اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جو نفاق ہم میں پیدا ہوا ہے، اس کے 3 پہلو میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے سب سے بڑا نفاق ہمارے دستور میں ہے۔ پورا اسلام منافق بھی تو پورا مسلمان ہوتا تھا نا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے کہتے ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں۔ اللہ کی حاکمیت، قرارداد مقاصد، لیکن اس حاکمیت کا جو ظہور ہونا چاہیے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، وہ کہیں نہیں۔ ورنہ اسلام تو پورا ہے، قرارداد مقاصد میں بھی پورا ہے۔ 227 دفعہ یہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، اور جو موجودہ قوانین ہیں ان میں سے جو بھی کتاب و سنت کے منافی ہیں وہ تبدیل کر دیے جائیں گے۔ لیکن نیچے کیا لکھ دیا؟ اس پر عمل صرف اس طریقے سے ہوگا کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی اور رپورٹیں پیش کرتی رہے گی۔ آگے کچھ پتہ نہیں ان رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا۔ وہ رپورٹیں پیش کرتی رہی، انبار لگ گئے، وہ یا تو وزارت قانون کی جو الماریاں ہیں وہ بھر گئیں، یا اور متعلقہ وزارتوں میں چلی گئیں، کوئی عمل نہیں۔ بہت بڑا تیر مارا ضیاء الحق، فیڈرل شریعت کورٹ، اس کوڈ کو اختیار ہوگا، اس میں علماء بھی ہوں گے، اور بڑے چوٹی کے علماء، ہینڈ پکڈ علماء۔ آخر تقی عثمانی صاحب کا کس نے انتخاب کیا؟ ضیاء الحق نے کیا۔ پیر کرم شاہ صاحب کا کس نے انتخاب کیا؟ ضیاء الحق صاحب نے کیا۔ مولانا مودودی کے جو پرائیویٹ سیکرٹری ہوتے تھے ملک غلام علی، ان کا کس نے انتخاب کیا؟ ضیاء الحق نے کیا۔ بڑی واقعہ ہے، بڑی بات ہے، اور اس کو اختیار ہے۔ جس قانون کو یہ کہہ دے گا کہ وہ کتاب و سنت کے منافی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا بڑا مومنانہ اعلان۔ لیکن چپکے سے اس عدالت کو 2 ہتکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ دیکھو دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج ہے، کوئی بات نہ کرنا اس کے بارے میں۔ یہ جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطۂ دیوانی، ضابطۂ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ سب سے بڑھ کر مسلم فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ 10 سال تک مالی معاملات بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ میں نے تقی عثمانی سے کہا تھا، باب جبرائیل کے باہر مجھے مل گئے تھے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کے باہر، اور میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس عدالت کے جج بن کر بیٹھے ہوئے ہو جو آئینی قوانین کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں دے سکتی کہ ان میں سے کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں ہے۔ کہنے لگے میں کیا کروں، میں نے تو کئی دفعہ کہا، میں نے چاہا بھی کہ مجھے فارغ کر دے۔ میں نے کہا میں 1 منٹ میں استعفیٰ دے کر شورا سے نکل آیا تھا۔ مجھے بھی دھوکہ ہوا تھا کہ ضیاء الحق واقعتاً اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وزارت کی پیشکش کی تھی، وہ میں نے اس کی نفی کر دی تھی، لیکن میں شورا میں تو گیا تھا۔ اندازہ ہو گیا کہ کوئی ارادہ نہیں ہے، چھٹی کی، سلام کیا، قالو سلامہ، اپنے گھر واپس آ گئے۔ جانے والے کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ کہیے کہ کم سے کم یہ ہتکڑی نہیں کھلے گی۔ آئینی قوانین جو انگریز تک نے جن کو نہیں چھیڑا تھا، ایک فوجی عامر نے ایوب خان نے آ کر جو ہے اس کے اندر دخل اندازی کی، اور دوسرا فوجی عامر اسلام 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 کرتا ہوا مر گیا، لیکن یہ کہ وہ قید یوں کی تو قائم رہی، آج بھی قائم ہے۔ یہ ہے وہ نفاق، کسی ملک کا دستور وہ نفاق کا پلندہ ہو تو اب آپ اندازہ کیجئے، قیاس کن ز گلستان من بہار برا۔ دوسرا نفاق ان احادیث نبویہ کے حوالے سے متفقون علیہ روایات ہیں، بخاری اور مسلم کی،
آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں اگر امین بنا لیا جائے تو خیانت کرے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اگر یہ 3 باتیں ہیں تو کٹر منافق ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر چاروں کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق، 100% منافق، اور اگر ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق ہے جب تک کہ وہ اس صفت کو ختم نہیں کرتا۔ 25% منافق، 50% منافق، 75% منافق۔ 3 چیزیں وہی ہیں، اور چوتھی کیا ہے؟ اذا خاصم فجرا، جب کہیں کسی سے اختلاف ہو، جھگڑا ہو، فوراً آپے سے باہر ہو جائے، نہ کنٹرول رہے اپنی زبان پر، نہ کنٹرول رہے اپنے ہاتھوں پر۔ چاروں چیزوں کو دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، سب سے بڑا وعدہ خلافی کا معاملہ اس دور میں کیا اس حکومت نے۔ 2 مرتبہ میرے پاس آ کر اپنے والد ماجد سمیت کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال کے اندر اندر سود کو ختم کر دیں گے، وہ تب تو 1.5 سال ہو چکا ہے۔ اس سے بڑی وعدہ خلافی؟ اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے راجہ ظفر الحق صاحب کے زیر سرکردگی، اس کی رپورٹ بھی اب چھپا کے رکھ لی ہے کسی کی نظر میں نہ آ جائے۔ جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا۔ یہ غبن جو ہے اب کروڑوں میں ہوتے ہیں، اب تو اربوں میں ہوتے ہیں، ملینز اور ملینز کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ پہلے کوئی خیانت 2-4 یا 2-400 2-4 ہزار کی ہوتی تھی، اب تو معاملہ جو ہے ملینز اور ملینز کا ہے۔ یہ نفاق ہے، ہمارے کردار کا دیوالا نکل گیا ہے۔ ایک صاحب، ایک یہودی نوجوان تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، امریکہ کا، عبداللہ مصطفیٰ نام تھا، یہاں آیا اور پاکستان آنے سے پہلے وہ تقریباً تمام عالم اسلام میں تھوڑا تھوڑا عرصہ رہ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں جہاں بھی گیا ہوں، وہ مصر ہو، ترکی ہو اور ممالک ہو، کبھی مجھے اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ میری جیب جو ہے وہ کاٹ لی جائے گی۔ پاکستان میں مجھے سب سے بڑھ کر اندیشہ اس کا ہوتا۔ کچھ لوگوں نے کہا، امریکنز نے، ہم جب امریکہ میں ہوتے ہیں کہیں جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کو چھپانا ہے، کوئی کسٹم سے، اس سے کہیں جھوٹ، سوال ہی نہیں، ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا۔ جیسے ہی پاکستان کی فضا میں ہمارا جہاز داخل ہو جاتا ہے، وہ سب جھوٹ ایک دم ہمارے ذہنوں پر آ جاتے ہیں۔ فضا کے اندر اثر ہے یہ۔ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی وہ سزا ہے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ تیسرا، عذاب الہی کی ایک شکل جو ہے قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوئی ہے، جس کو میں اب نفاق باہمی سے تعبیر کر رہا ہوں۔ وہ ایک قوم ختم ہوئی، کہاں گئی؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ تحریک پاکستان کے دوران ایک قوم، ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک رسول، ایک اللہ، ایک قوم، وہ کہاں ہے؟ کہاں ہوتی تھی؟ کیا کہیں اب بھی پائی جاتی ہے؟ ختم۔ قومیتیں، پہلے 4 قومیتوں کا تذکرہ ہوا، پاکستان 4 قومیتوں کی سرزمین ہے۔ جب 4 ہو سکتی تھی تو 5ویں بھی آ گئی، ہم بھی ہیں 5ویں سوار۔ مہاجر بھی ایک قومیت ہے۔ یہ کیا؟ سنز آف دی سوئل ان کی قومیت ہے۔ 4 صوبے ہیں تو 4 قومیتیں ہیں۔ ہمارے پاس صوبہ نہیں ہے تو ہماری کوئی قومیت نہیں۔ میں لاڑکانے میں تھا جہاں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا، گڑھ اندرون سندھ، وہاں کچھ لوگ یہ جی 5ویں قومیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 4 قومیتوں کا سوال پیدا ہو سکتا ہے تو 5ووں کے کیوں نہ ہو؟ بلکہ آپ تیار رہیے، 6 اور 7ویں آئے گی وہ تو۔ ای گناہ ہی اس کے در شہر شمال ہی کنند۔ جب وہ اعلیٰ نسب العین نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جب وہ اسلام کی برتری کا نسب العین سامنے نہیں رہا، نسب العین ہوتے ہوئے جوڑ کر رکھتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں جو کہ افراد کو اور قوموں کو مربوط کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں، وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اب تو ہر ایک کو دیکھنا ہے، اپنے مفادات
اپنے دنیاوی حقوق ان میں تو ٹکراؤ ہوگا، اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ نفاق باہمی ہے جس کے لیے میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو، سورہ انعام کی آیت نمبر 65۔ قل هو القادر، اے نبی ان سے کہیے اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ اللہ کو اس پر قدرت حاصل ہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے اتار دے، نازل کر دے آسمان سے، یا تمہاری زمین کے تمہارے قدموں تلے سے زمین پھٹ جائے، دھنس جاؤ، اور یا ایک تیسری شکل ہے کہ اللہ کو نہ آسمان کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت، نہ زمین کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت، تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو۔ یہ بدترین عذاب اس ملک میں آیا کیوں آیا؟ کبھی اردو سپیکنگ اور پٹھانوں کی جنگ ہوئی اسی کراچی میں، یہ بدترین سزا یہاں آئی ہے، بدترین سزا سب سے پہلے یہاں آئی ہے۔ کبھی پنجابی اور اردو سپیکنگ کا جھگڑا ہو رہا ہے، سندھی، اسمارٹ سندھی اور نئے سندھی، ان کے درمیان تو جو کشاکش تھی اس کا تصور کیجئے۔ اب صوبائیت ہے، صوبائی عصبیتیں ہیں، پونم بن رہا ہے، چھوٹے صوبوں میں ایک رد عمل ہے، اس میں موجودہ حکومت کی ناقابت اندیشی کو بھی دخل حاصل ہے، انہوں نے غلط اقدامات کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طریقے سے ارتکاز حکومت جو ہے پورا کا پورا اختیار خود اپنی ذات میں اور اپنے خاندان میں اور پھر پنجاب میں، یہ ہے وہ تکون، اوپر نواز شریف، ذرا اور نیچے شریف خاندان، ذرا اور نیچے پنجاب۔ ظاہر بات ہے رد عمل ہوتا ہے، فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، تو ہوگا، نیچرل ہے، لاجیکل ہے۔ لیکن یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین؟ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا، اب دیکھیے چونکہ یہ ہے سرزمین وہ کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اصل پاکستان بنانے والے مائنورٹی پروونسز کے لوگ تھے۔ پنجاب میں تو آخری وقت تک یونٹس گورنمنٹ تھی، سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی، یہاں تو اگر مسلم لیگ کی حکومت تھی تو لے دے کے سندھ میں تھی صرف، اور آج اصل سندھی، پرانا سندھی، اسمارٹ سندھی جو ہے وہ اسی طریقے سے پاکستان کو ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہے کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا، جیسے کہ بنگالی مسلمان نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، لے جاؤ اپنا پاندان۔ حالانکہ مسلم لیگ کی جائے ولادت ڈھاکہ، 1906 میں جائے ولادت ڈھاکہ ہے جہاں مسلم لیگ کی پیدائش ہوئی، جہاں سب سے طویل عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت رہی، حالانکہ وہاں مسلمان اسی طرح کی میجورٹی تھی، 55 اور 45 کا انداز تھا جیسا کہ پنجاب میں تھا، طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی وہاں پر حکومت رہی۔ وہی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا نام بھی اپنی پیشانی سے اٹھا کر اور خلیج بنگال میں ڈال دیا۔ پاکستانی پاکستان کا نہیں، وقتی طور پر تو رد عمل اتنا شدید تھا، انہوں نے اسلام سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ڈاکٹر کمال حسین جو پہلا وزیر خارجہ بنا بنگلہ دیش کا، اس نے یہ کہا تھا، although we have the biggest population of Muslims in the world in Bangladesh, but we won't like Bangladesh to be called a Muslim country۔ یہ ڈاکٹر کمال حسین کا بیان تھا بنگلہ دیش کے قیام کے بعد۔ ہم مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے متعارف ہی نہیں ہونا چاہتے، یہ رد عمل۔ معلوم ہوگا کہ سب سے بڑے امین تو آپ ہیں جو یہاں آباد ہیں، سب سے بڑا کاسموپولیٹن شہر تو یہ ہے، چھوٹا پاکستان تو یہ ہے۔ کتنی بڑی تعداد یہاں پشتونوں کی ہے، کہ پھر اندرون سندھ کے لوگ بھی موجود ہیں، پھر پورا ہندوستان سے یو پی ہو، سی پی ہو، بہار ہو اور مدراس ہو، بامبے ہو، گجرات ہو، کہاں سے مسلمان یہاں نہیں آیا؟ تو سب سے بڑی ذمہ داری بھی تو اسی کی تھی، یہی عروس البلاد بھی تو تھا، اور اسی پر سب سے بڑی پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے عذاب کی لہر، وہ سب سے بڑی اسی پر آئی ہے۔ یہاں کا امن و امان، یہاں جو کچھ ہوا ہے، کاروبار جس طریقے سے بیٹھے ہیں، جس طرح زندگی اجیرن ہوئی ہے، یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پر یہی کچھ آنے والا ہو۔
اب پاکستان کی اس پوری تصویر کو نفاق باہمی کی بدترین شکل 71 میں سامنے آ گئی تھی. یہ نفاق باہمی تھا نا. مسلم قومیت کی بجائے بنگلہ قومیت، لسانی قومیت، بنگلہ بھاشا، بنگلہ قومیت، بنگلہ دیش بن گیا. سندھی زبان، سندھی نیشنلزم، سندھو دیش جو ہے. کچھ لوگ اب بھی ہیں، موجود ہیں. بعض اسباب سے چیزیں جو ہیں دبی ہوئی ہیں، لیکن آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان. اور پونم میں جس طریقے سے ایکٹیو ہو کر وہ عناصر سامنے آئے ہیں، معلوم ہوا کہ وہ تو دبکے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. یہ سارے معاملات، کس نے کس پر ظلم کیا، کس نے کس کی حق غلفی کی، یہ میں اس بحث میں نہیں جا رہا. میری کتاب موجود ہے. یہ عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ ہے. سب سے پہلے برا نہ مانیے، باہر سے آنے والوں سے غلطی ہوئی تھی جنہوں نے یہاں سندھی ثقافت کا مذاق اڑایا. سادہ ثقافت تھی، سادہ تہذیب تھی، دیہاتی انداز تھا. ہم تھے تہذیب و تمدن کے مراکز سے آئے تھے، صاحب زبان تھے، ہم نے مذاق اڑایا. رد عمل پیدا ہوا، سن آف دی سوائل کا کانسیپٹ پیدا ہوا. پھر ہمیں اپنی پڑ گئی. ہمارے داخلے بچوں کو نہیں مل رہے، وہ کیا کریں گے؟ ہمارے لیے ملازمتیں کوٹے کے حوالے سے نہیں جو ہے وہ دروازے بند ہو رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹس ہو گیا، لوگ باہر ایکسپورٹ کر دیے گئے، لیکن کب تک؟ باہر کی مارکیٹیں بھی سیچوریٹ ہو گئی. یہ سارے عمل در عمل، رد عمل، اس کی جو ہے ایک وشیس سرکل ہے جو چلا ہے. لیکن یہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک قوم کا تصور، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کلمہ، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک قوم، ختم. اس پوری صورتحال پر اب قرآن مجید کا تبصرہ دیکھیے. یہ بھی سورہ اعراف کی آیات 175 176. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. اے نبی ان کو ذرا اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. اور یہاں آیات سے مراد کرامات. بنی اسرائیل میں بلعام بن باعورہ ایک شخص تھا، بڑا عابد اور زاہد، بہت بڑا عالم. جیسے جنات میں ایک بہت بڑا عالم، بہت عابد اور زاہد تھا عزازیل نامی، لہذا فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، معلم الملکوت کہلاتا ہے. لیکن اس نے سرتابی کی، ابا واستکبر فکان من الکافرین. وہ ہے اب ابلیس ہمیشہ کے لیے. ایک چھوٹا سا نمونہ تھا بنی اسرائیل میں بلعام بن باعورہ، بہت عابد زاہد عالم، صاحب کرامات، بزرگ. فانسلخ منہا، وہ اس کو چھوڑ کر بھاگا، اس مقام بلند کو چھوڑ کر، اور دنیاوی لذتوں کی طرف توجہ کر لی. فاتبعہ الشیطان، تو اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. بڑی اہم بات ہے، شیطان ابتداءً آپ کو غلط راستے پہ نہیں ڈال سکتا. آپ جب غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں پھر وہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر وہ آپ کو انتہا تک پہنچا کر دم لیتا ہے. پنجاب میں کولوکیل الفاظ میں کہتے ہیں کہ برے کو گھر تک پہنچا دیا جائے، لیکن ابتدا میں نہیں. شیطان کو یہ اختیار ہے نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. دیکھو ابلیس، تمہیں میرے بندوں پر اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا. ورغلاؤ، دکھاؤ، سبز باغ دکھاؤ، جو کچھ چاہو کرو، تم اختیار نہیں ہے تمہارا، اختیار اس کا اپنا ہوگا. وہ اپنے اختیار سے تمہارے پیچھے چلے تو پھر جنہیں چاہو لے جاؤ اسے، جس وادی میں چاہو جھونک دو، جس گڑھے میں چاہو جا کر ڈال دو، اس لیے کہ اس نے چوز کیا ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ وہ خود ان کرامات کو چھوڑ کر بھاگا. فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، تو شیطان نے اس کے پیچھا لیا اور پھر اسے انتہائی گمراہ لوگوں میں کر کے چھوڑا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور ان آیات سے اور بلندی عطا کرتے اور مقام عظمت اسے عطا فرما دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا. ابھی جو عزیز نوید احمد آپ کو بتا رہے تھے، یہ چھوٹی آیات تو نہیں تھی کہ رمضان مبارک میں پاکستان قائم ہوا، 27ویں شب میں قائم ہوا. چھوٹی آیات ہیں یہ، عام مادہ پرست انسان کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ رات جس کے بارے میں، یہ سورۃ القدر میں تو صرف قرآن کے بارے میں فرمایا ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیکن وہ جو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور وہ رات جس میں کہ قرآن بھی نازل کیا گیا، مبارک رات، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں ہر جو فیصلہ ہوتا پختہ وہ ایشو کر دیا جاتا ہے، اللہ کے فیصلے ان کی تنفیذ کے لیے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، فیہا یفرق، ایشو ہو جاتے ہیں آرڈرز، کل امر حکیم۔ پاکستان کا قیام بھی اس شب میں ہوا ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ جبکہ تم دستبردار ہو گئے 10 برس کے لیے، آزاد پاکستان سے ہم نے پھر بھی پاکستان تمہیں دیا، یہ عظیم آیات ہے۔ کیسے کیسے خوشحالی تمہیں دی ہے، کیسے کیسے تمہیں نوازا اور تمہیں بچایا۔ سن 65 کو یاد کرو کہ BBC ٹیلی ویژن پر دکھایا جا چکا فال آف لاہور، اتنا شدنی، اتنا قطعی، اتنا یقینی تھا کہ ٹیلی ویژن پہ شو کیا جا رہا ہے فال آف لاہور۔ کس نے بچایا؟ اور صرف اس بات پر کہ ہندوستان کی فوجیں بڑھتی آ رہی ہیں، انہیں کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہی، اسی سے خوف طاری ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کوئی چال ہے بہت بڑی، ہمیں کہیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ وہ رعب پڑا ہے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور وقت مل گیا پھر پاکستانی افواج کو کہ انہوں نے آ کے راستہ روکا، ورنہ گیا تھا۔ فال آف لاہور کے بعد، اور 65 کی بات ہے یہ، لاہور کی جو حیثیت اس وقت تھی اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ ساری صورتحال، یہ آیات، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور ہم اسے مقام دیتے، واقعتاً یہ اسلام کا گہوارہ بنا ہوتا، پوری عالم انسانیت کے لیے لائٹ ہاؤس بن چکا ہوتا، پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن چکا ہوتا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا۔ بلعام بن باورہ بھی زمینی لذتوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنے اس تمام مقام کو کھو بیٹھا، اور ہم بھی سن آف دی سوائل بن کر زمین کی طرف زمینی رشتوں کے حوالے سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن۔ آج وہ پاکستان کا کانسیپٹ اور وہ نظریہ پاکستان جس کا کبھی غلغلہ ہوتا تھا وہ پادر ہوا ہو گیا۔ آخر میں فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ایک آدمی کی بات نہ سمجھنا، اس آدمی کی خبر کے پردے میں تمہیں قوم کی حالت بتائی جا رہی ہے، یہی حال ہونے والا ہے قوم کا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ تو اے نبی آپ یہ حالات بتاتے رہیے، سناتے رہیے، شاید کہ یہ غور کرے، سوچ بچار کرے۔ فیہ ذکرکم، تمہاری یہ داستان قرآن مجید میں بکھری ہوئی۔ اب آئیے تیسرا جو سوال تھا جس کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے آج، کوئی علاج بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کوئی علاج بھی بتایا ہے یا نہیں؟ قرآن مجید نے جو علاج بتایا ہے ایک لفظ میں، وہ ہے توبہ۔ رجوع کرو، پلٹو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان پلٹو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں خلوص کے ساتھ۔ اور یہ توبہ وہ شے ہے جو اگر قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں، خلوص سے کی گئی ہو تو اس کی قبولیت لازم، اور پھر وہ سارے کے سارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک فرمایا اللہ کو اپنے کسی بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا تم اندازہ کرو کہ اگر کوئی شخص لق و دق صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اسی اونٹ پر اس کا پانی بھی ہے، چھاگل بھی لٹکی ہوئی ہے، کھانا بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کہیں وہ کسی درخت کے سائے میں ٹھہرا، اونٹ وہ ساتھ ہی کھڑا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، دیکھا تو اب اونٹ غائب، لق و دق صحرا، پانی بھی اسی پر، راشن بھی اسی پر، دوڑ بھاگ کر دائیں بائیں شمال جنوب دیکھ لیا، کہیں نام و نشان اونٹ کا نہیں۔ تو وہ بیٹھ گیا اسی درخت کے نیچے، اب موت کے انتظار میں۔
اس میں بھی کہیں اچانک ذرا سی کوئی اونگ آئی ہوگی تو دیکھا آنکھ کھلی اونٹ تو کھڑا ہے. تو پھر اس نے کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، لیکن وہ جو خوشی کا غلبہ ہوا فرتے مسرت میں کہہ بیٹھا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے پروردگار میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اتنی لڑکھڑا گئی زبان سے یہ الفاظ کہہ بیٹھا. تو جان لو کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ توبہ ہو خلوص کے ساتھ، دھوکے کی توبہ نہ ہو. توبہ کی تسبیح سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ الا الذین تابوا وآمنوا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے اور پھر عمل صالح کرے، وہ ہے توبہ کرنے والا. ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا. جو توبہ کرے اور عمل درست کر لے اپنا، وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے حقیقت میں. تو یہ توبہ جو عمل کو بدل دے، زندگی کے رخ کو تبدیل کر دے، وہ توبہ کرنے سے ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں. اب اس توبہ کے بارے میں عرض کروں گا. انفرادی گناہوں کی توبہ انفرادی سطح پر ہو جائے گی. اجتماعی گناہوں کی توبہ جب تک اجتماعی توبہ نہیں ہوگی اس کی سزا سے نہیں بچ سکتے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، میری ایک کتاب ہے مسلمان موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کا ایک باب ہے عذاب الہی. قرآن مجید میں عذاب الہی کے بارے میں جو مباحث آئے ہیں. اجتماعی سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے، آخرت کی سزا انفرادی ہے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. ہر شخص قیامت کے دن آئے گا فرد کی حیثیت سے. حساب کتاب ہوگا انڈیویجول بیسس پر، سزا و جزا کے فیصلے ہوں گے انڈیویجول بیسس پر. لیکن دنیا میں اجتماعی گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے. اسی کو اقبال نے بھی کہا ہے بہت خوبصورت انداز میں، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اس لیے کہ افراد تو آئیں گے نا ابھی ہمارے پاس، ان کا جو کچھ کیا دھرا ہے اس کا بدلہ ہم چکا دیں گے انہیں وہاں. اب قوم تو یہی کے لیے تھی نا، وہاں تو افراد ہوں گے سب نفسی نفسی. وہاں تو حال یہ ہوگا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. آدمی چاہے گا مجھ سے میرے بیٹے لے لو جھونک دو جہنم میں، میری اولاد لے لو، میرے ماں باپ لے لو، میری جورو لے لو، میرا پورا خاندان لے لو، میری پوری قوم، تمام انسانوں کو جھونک دو، مجھے بچا لو. نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. تو انفرادی سطح پر تو وہاں معاملہ ہوگا، اجتماعی یہاں ہوتے ہیں. لہذا اجتماعی توبہ کے تقاضے کچھ اور ہیں اور انفرادی توبہ کے تقاضے کچھ اور ہیں. لیکن انفرادی توبہ ہی سے اجتماعی توبہ کے لیے امکان پیدا ہوگا. یعنی پہلے تو نمبر ایک ہم میں سے ہر فرد طے کرے جس معاملے میں بھی مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں عمل کر سکوں دین کے مطابق، اس پر تو کرنا ہی کرنا ہے، لازماً کرنا ہے. اگر اب تک کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اس کی شرح میں کروں گا تو ذرا آپ گھبرا جائیں گے. دیکھیے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے سود. ایک ہے عوامی سود، پورا نظام ہمارا سودی معیشت پر ہے، تو ہر سانس کے ساتھ بھی سود جا رہا ہے اور ہر گندم کے دانے کے ساتھ بھی سود جا رہا ہے. اس سے تو میں اور آپ اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک کہ سود کا اس اجتماعی سطح پر استحصال نہ ہو جائے. یہ انڈائریکٹ ہے سود جو جا رہا ہے. حضور نے اسے دخان یا غبار سے تعبیر کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جیسے ہوا کے اندر ڈسٹ سسپینشن ہو جاتی ہے، تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینا ہی ہے نا، تو جب سانس لیں گے تو اندر جو ہے غبار جائے گا. ایک یہ ہے کہ آپ نے خود سودی معاملہ کیا، سود پر رقم قرض لے کر بڑا مکان بنایا،
چھوٹے میں بھی زندگی گزر سکتی تھی. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی. کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا. یہ تو آپ نے اپنے اختیار سے کیا. اٹس یور چوائس. حکومت نے تو کوئی آپ پر ذمہ داری نہیں لگائی تھی. یہ تو آپ کا لالچ ہے. چھوٹا کاروبار وسیع کرنے کے لیے آپ نے سود قرضہ لیا. یہ تو آپ کا چوائس ہے. چھوٹے کاروبار سے بھی 2 وقت کی روزی تو مل ہی جاتی. نہ ملتی 1 وقت کی مل جاتی. لیکن تم نے بچایا، اپنی بساط کو پھیلایا ہے، سود کی بنیاد پر پھیلایا ہے، یا تم نے رکھ دیا ہے یہ فکس ڈپازٹ اور کھائے جا رہے ہو بیٹھے ہوئے. یہ تو تمہارا اپنا چوائس ہے. یہ کوئی نظام کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو جہاں بھی آپ کا اختیار ہے اس کو ترک کرنا لازم ہے. اگر یہ ترک نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں خود. اگلی بات کا فائدہ کوئی نہیں. ایک وہ سود ہے جس سے میں اور آپ بچ ہی نہیں سکتے. اس میں تو عذر ہوگا، اس کا علاج تو ہوگا اجتماعی توبہ کے ذریعے سے. انفرادی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام تو میں آج ہی کروں. مجھے اپنا مکان بیچ کر چھوٹے کسی مکان میں رہنا پڑے، کوئی حرج نہیں. آخر جن کی جھونپڑی میں زندگی گزرتی ہے، زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے. اور جو محلوں میں رہتے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتے، مرنا انہیں بھی پڑتا ہے. چاہے امریکہ میں کتنی دفعہ جا کے آپ آپریشن کرا لیں، وہ موت جو ہے آخر شاہ حسین کو بھی آئی گئی ہے، وہ شاہ فہد کو بھی آئی جائے گی. آج نہیں تو کل آنی ہے. کوئی محل، کوئی قلعہ جو ہے وہ موت کا دروازہ نہیں روک سکتا. تو زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی. اسی طرح پردہ، ستر اور حجاب، کوئی قانون اس ملک میں ابھی تک ایسا نہیں بنا ہے کہ جس نے آپ کو پابند کیا ہو کہ برقع اتار کے پھینک دو. اگر آپ نے اتارا ہے تو خود اتارا ہے. ایسے بھی ملک ہیں اس وقت موجود ہیں، مسلمان ملک ہیں، یہاں برقع تو کیا اسکارف پہننے کی اجازت نہیں ہے. ترکی میں قانون ہے. یہ ایک وقت میں برقع اتار دیا گیا قانوناً. انگریزی لباس لازم کر دیا گیا قانوناً. عربی میں اذان ممنوع کر دی گئی قانوناً. لیکن ہندوستان میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، پاکستان میں تو نہیں ہوا. یہاں جو شکل ہوئی ہے کہ جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. غالباً یہ تو غربت کی علامت تھی. اسی شہر کراچی میں، یہ 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ہمارا دفتر ابھی ایک ہی ہوتا تھا، چھوٹا سا، جو اب بھی ہے، بنس روڈ پر. میں اس دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. 2 نوجوان آئے میرے پاس. آئے تھے مراد آباد سے. روئے ہیں دھاڑے مار مار کر کہ ہم اپنی پھوپھی ذات بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے. 2 باتیں دیکھ کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے. پردہ نام کی شے تو پاکستان میں رہی نہیں. نمبر 2، پانی کی طرح پیسہ بہتا دیکھا ہے ہم نے اس شادی میں، جبکہ وہ کوئی ہمارے پھوپھا جو ہے کوئی زیادہ اونچے طبقے کے آدمی نہیں ہے. پانی کی طرح پیسہ بہ رہا ہے شادی کے اندر. جبکہ ہمارا حال یہ ہے، جب وہاں کی ایجوکیشن پالیسی بدل گئی، ہندی ہی زبان ہو گئی، اب مسلمان چاہتے تھے کہ اپنے طور پہ مکتب کھول لیں تاکہ اردو میں انہیں کچھ قرآن بھی پڑھا دیا جائے، کچھ اردو سکھا دی جائے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم مکتب کھول سکیں. اپنے ایک ملی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ابتدائی تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور یہاں شادیوں کے اندر پیسے بہائے جا رہے، دھاڑے مار کر رہے. یہ حال ہے. یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں جو چیز غلط ہے طے کریں. توبہ کا تقاضا مرین یہ ہوگا، put a stop to it, full stop، ختم. اے اللہ جو ہو گیا معاف فرما دے، آئندہ نہیں ہوگا. یہ توبہ آپ نہیں کرتے تو آگے کی مرحلے کی باتیں تو پھر بہت دور کی باتیں. یہ ہے دی پری ریکوزٹ، دی فرسٹ اسٹیپ. اب اجتماعی توبہ کی طرف قدم بڑھے گا. ایسے لوگ مل جل کر ایک طاقت بنے. اکیلا مار کھا جائے گا. جڑ کر طاقت بن جائیں گے تو اس کی کامیابی کی توقع ہوگی.
وہ بوڑھے باپ نے جو اپنے بچوں کو سبق پڑھانے کے لیے کہا تھا، وہ لکڑیوں کا گٹھا لایا گیا، وہ چھپڑیوں کا، ایک ایک کو تو توڑ دیا، کہا ایک کو ذرا باندھ دو، اب توڑو، اب نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ سبق دیا تھا کہ اگر تم جمع رہو گے تو کوئی دشمن تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر تم علیحدہ علیحدہ ہوگے تو دشمن ایک ایک کر کے تمہیں کھا جائے گا۔ جب تک جمعیت، علیکم بالجماع لا اسلام الا بالجماع، جماعت کی شکل میں، ایسے لوگ جو یہ توبہ کر چکے ہیں، ورنہ بھیڑ جمع کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ انفرادی توبہ کر چکے ہوں وہ جمع ہوں، وہ منظم ہوں، وہ مل کر ایک طاقت بنے، وہ نظام باطل کے خلاف جہاد کریں۔ دیکھیے لفظ قتال میں نے استعمال نہیں کیا، جہاد۔ جہاد مکے میں بھی ہو رہا تھا، سورہ عنکبوت میں آپ نے پڑھا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مکے میں کون سا جہاد تھا؟ تلوار سے نہیں تھا، جہاد بالقرآن، سورہ فرقان میں آیا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے سے جہاد۔ یہ جو ہے جہاد دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، یہی پیغام عام کرے، اس کے لیے وسائل صرف کرے، اس لیے یہ وقت کھپائیں، اور اس دعوت کو عام کرنے کے لیے پہلے قرآن پڑھیں، سمجھیں تاکہ آگے سمجھا سکیں، عربی سیکھیں تاکہ قرآن جو ہے براہ راست آپ خود اس سے متعارف ہوں، مستفید ہو رہے ہیں براہ راست، کوئی بیریئر درمیان میں ترجمے کا بیریئر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پھر آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں، تذکیر کریں قرآن کے ذریعے سے، تبلیغ کریں اس قرآن کی، تاکہ لوگوں کے اندر یہی جذبہ ابھرے، یہی ارادہ پیدا ہو، اسی طرح وہ توبہ کریں، اور اس طریقے سے وہ توبہ کرنے والوں کی التائبون العابدون الحامدون، یہ جو سورہ توبہ کی 2 آیات آئی ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ پورا لائے عمل ہے ہمارے پاس، لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ التائبون، خود توبہ کرنے والے، خود رجوع کر چکے ہوں، خود اللہ سے معافی مانگ چکے ہوں اپنے سابقہ کیے دھرے کی، اور آئندہ کا عہد مسمم کر چکے ہوں کہ آئندہ نہیں ہوگا، پھر وہ جڑے، ایک طاقت بنے، باطل کے خلاف جہاد کریں۔ اس جہاد کا عنوان ہوگا نہی عن المنکر بالید، بدی کے خلاف جہاد ہے، کسی شخص کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ اشخاص کو بدلنے سے ہمارا معاملہ نہیں بدلتا۔ گاؤں آمد کے خر رفت کے خر آمد کے گاؤں رفت، کیا فرق پڑا؟ بے نظیر چلی گئی، نواز شریف آ گئے، نواز شریف چلے گئے، پھر بے نظیر آ گئی، کیا فرق واقع ہو؟ کچھ نہیں۔ وہی منافقت، وہی کفر، کھلم کھلا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اولئک هم الظالمون، وہی تو مشرک ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، وہی تو ہے باغی، سرکش۔ یہ سارے فتوے ہمارے اوپر جو کہ تو لگ رہے ہیں۔ ان حوالوں سے یہ نہی عن المنکر بالید، قوت کے ساتھ، لیکن یہ مرحلہ کب آئے گا؟ جبکہ معتدب تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہوں۔ یہ تائبون، ایک دو سے تو بات نہیں بنے گی نا، اکیلے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکے جب تک کہ انہیں ایک جماعت نہیں مل گئی۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، 2 نبی موجود ہیں، لیکن قوم نے کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وہی تاریخ رک گئی، پروسیس رک گیا۔ جب تک وہ جماعت نہ ہو، معتدبے نہ ہو۔ یہ ہے عمل اجتماعی توبہ کا۔ اگر معتدبے تعداد میں لوگ انفرادی توبہ کر کے پھر منظم ہو کر یہاں کے نظام کو بدل دیں، یہ ہوگی اجتماعی توبہ، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار۔ اب بھی اللہ کی وہی نعمتیں، اللہ کے وہی احسانات، اللہ کی وہی مدد،
اللہ کی وہی نصرت، فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، یہ دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں۔ رات ہی میں تقریر کر رہا تھا لاڈی میں، سب سے بڑی غلطی یہ 50 برس کیوں گزر گئے، اس کا الزام واقعہ یہ ہے کہ میں نہ قائد اعظم کو دیتا ہوں نہ اس وقت کی مسلم لیگ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے ملک بنوا دیا، یہی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اس وقت کی ملت اسلامیہ ہندیہ کے 2/3 کو ہندو اکثریت کے دباؤ سے بچا لیا۔ اب تو آپ کے ہاتھ میں تھا نا معاملہ، آپ کی اکثریت تھی، آپ اگر چاہتے کچھ تو کیوں نہ ہو جاتا، اگر نہیں کیا ہے تو پھر مجرم ہم ہیں، ایک ایک فرد مجرم ہے، جو چلے گئے وہ بھی مجرم تھے، جو ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ لیکن ان مجرموں میں کچھ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے بہت بڑا جرم کیا، اور یہ جرم کیا ہے؟ جنہوں نے اسلام کے نفاذ کے لیے انتخابات کا راستہ اختیار کر لیا، تم ہٹو ہم آئیں گے، ہم اسلام لائیں گے۔ ہمالائن مسٹیک، کوہ ہمالیہ جیسی غلطی۔ دیکھیے تاریخی حقیقت ذہن میں رکھیے، جب تک جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، کسی الیکشن میں نہیں آئی تھی، مولانا مودودی حالانکہ تحریک پاکستان میں پاکستان کی تحریک کا ساتھ نہیں دیا تھا، یہ ہلکے سے ہلکا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ تنقیدیں بھی کی تھی، مخالفت بھی کی تھی، لیکن کم سے کم یہ کہ ساتھ نہیں دیا تھا۔ پاکستان میں آنے کے بعد دستور اسلامی کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، سب نے تائید کی، اس لیے کہ جماعت اسلامی اس وقت تک کوئی حریف، اپوزیشن کی حریف پارٹی نہیں تھی، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، لہذا سب نے تائید کی، مسلم لیگیوں نے تائید کی، سب سے بھرپور تائید کرنے والے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کے رکن تو نہیں تھے، اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، حاکمیت اللہ کے لیے۔ لیکن اس کے بعد یہ سن 49 کا واقعہ ہے، 50 میں اور اگلا معجزہ ہو گیا، یہ قرارداد مقاصد معجزے سے کم نہیں ہے۔ 20ویں صدی کا وسط، دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے، اور یہاں 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی حاکمیت کے مدعی نہیں ہیں، حاکمیت اللہ کے لیے۔ اگلے سال اس سے بڑا معجزہ، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ٹاپ کی مذہبی قیادت، 31 علماء نے 22 نکات دے دیے، یہ ہے اسلامی دستور کے متفق علیہ ہمارے مابین، go ahead and frame the constitution on the basis of these 22 points۔ آج تو خواب نظر آتا ہے کہ کیا واقعی شیعہ سنی جمع ہو سکتے، کیا دیوبندی بریلوی جمع ہو؟ وہ تو بریلوی نہ معلوم کتنی شاخوں میں پھٹ گئے، دیوبندی پتہ نہیں کتنی شاخوں میں پھٹ گئے، اہل حدیث نہ معلوم کتنی جماعتوں میں اور جمعیتوں میں پھٹ گئے۔ یہ میں آپ کو سن 50 کی بات بتا رہا ہوں۔ 31 علماء ٹاپ کے، مفتی شفیع صاحب بھی تھے رحمت اللہ علیہ، مولانا اشہاب الحق تھانوی بھی تھے رحمت اللہ علیہ، شیعوں میں جعفر مجتہد، بڑے ٹاپ کے مجتہد وہ بھی تھے، حافظ کفایت حسین ان کا ٹاپ کے ذاکر تھے وہ بھی تھے، اہل حدیث ٹاپ کی قیادت تھی، بریلوی ٹاپ کی قیادت تھی، یہ سب کے سب لوگ۔ سن 51 میں جماعت اسلامی نے انتخابات میں چھلانگ لگائی، اور اب دین کو قومی مسئلہ نہیں، پارٹی ایشو بنا دیا۔ ظاہر بات ہے اب دوسری پارٹی مخالفت کرے ہی کرے، یہ تو آپ کا پارٹی ایشو ہے، اب اس کے حوالے سے آپ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ دیکھیے میں نیت پر حملہ نہیں کر رہا، کیا ہے خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ۔ بہت سادہ سی بات نظر آئی، اگر اسلام کے نام پر لوگ ہمیں ووٹ دے دیں، اکثریت ہو جائے، ہماری حکومت بن جائے، ہم اسلام کو نافذ کر دیں گے، قانون بنا دیں گے، سو سمپل۔ لیکن دھوکہ کھا گئے، غلطی ہو گئی، اور پھر اس میں جس کو کہتے ہیں ایڈنگ آئل ٹو دی فیول ٹو دی فائر، اب آپ نے جو اس آگ کے اندر اور جلتی پر وہ تیل جھونکا، وہ کیا؟ پہلے تو جماعت اسلامی اکیلی تھی، اب یہ JUI بھی آ گئی ہے اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والی، JUP بھی آ گئی ہے، یہ اہل حدیث بھی آ گئے ہیں، تو وہ اسلام جو ہے وہ 4-5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
اور لازمی اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ہر حصے کو کہنا پڑا ہمارا اسلام اصلی ہے، باقی سب نقلی ہے۔ وہاں سے وہ فرقے وارانہ چپکلش جو ہے اس میں شدت پیدا ہوئی، اور جو بھی اسلام کے بحیخات تھے ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے، اور راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کوئی۔ یہاں جو ڈنکا بجا وہ سیکولر پارٹیز کا بجا۔ یہ ہے المیہ ہمارا عملی جگہ پر میدان میں۔ اس کا حل اب کیا ہے، جس کی آپ نے اخبارات میں بھی اشتہار پڑھا ہوگا؟ دیکھیے، ایک میری آپ سے بات ہے انفرادی سطح پر، انفرادی توبہ نمبر 1، اور پھر اس کو اجتماعی توبہ تک پہنچانے کے لیے ہر شخص داعی بننے کا فیصلہ کر لے، دعوت لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے تاکہ ہماری تعداد بڑھے۔ اب تائبون 2-4 ہوں گے تو بات نہیں ہوگی، 2-400 سے بھی بات نہیں ہوگی، 2-4 لاکھ ہو تائبون جنہوں نے توبہ کی ہو۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ تو داعی بننے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو اتنی عربی تو سیکھیے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، کم سے کم وہ تو کریں، عزم کریں۔ اتنی عربی کہ قرآن مجید صحیح پڑھ سکتے ہوں، قرآن مجید کا مفہوم سمجھ سکتے ہو، آگے بیان کر سکتے ہو۔ ہمارا جو میڈیم آف دعوت ہے وہ تو یہی قرآن ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو بلانا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، انذار کرنا ہے، تبشیر کرنی ہے، سب قرآن سے کرنا ہے۔ اس کے لیے تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے، اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، یہاں جو حضرات جمع ہوتے رہے، 6 گھنٹے رات کے انہوں نے گزارے قرآن مجید کی کا ترجمہ پورا سنا ہے، تو میں تو امید میں تھا کہ کم سے کم 50 تو یہاں سے ویسے لوگ نکلیں گے کہ جو یہ 1 سال، وہ بھی بتا دیا گیا 1 سال بھی نہیں، 10 مہینے، یہ کل سے کلاس شروع ہو رہی ہے اور نومبر کے آخر میں ختم ہو جائے گی۔ ادھر جنوری گیا، ادھر سے دسمبر نکال لی، 10 مہینے رہ گئے، زندگی میں سے 10 مہینے تو نکالیے۔ برا نہ مانیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی ایسی آپ کو ہو جائے، چوٹ لگے کہ 1 سال تک چارپائی پر پڑے رہے۔ کیا نہیں گزرتے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے؟ پھر یہ کہ اس سے بھی بڑی بات، کیا پتا کہ میری اور آپ کی موت وہ سروں پر منڈلا ہی رہی ہو۔ کوئی ہمارے پاس ضمانت ہے کہ ابھی 20 سال یا 10 سال یا 50 سال اور جینا ہے؟ باقی سارے کاموں کو ملتوی کر دیجئے، اس کام کو مقدم سمجھیے۔ یہ کل ہی سے شروع ہو رہا ہے، کل ہی آئی ہے، اور وہاں پر ابتدائی خطاب بھی میرا ہی ہوگا، صبح 8 بجے قرآن اکیڈمی، خیابان راحت، فیز 6 ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں۔ طے کریں، 10 مہینے نکال لیں اپنی زندگی کے لیے تاکہ ہم کفارہ ادا کریں۔ ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ پڑھ لیا، عربی نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں۔ آج بھی آپ جائیے انگلستان میں، کتنے پاکستانی ہیں جو وہاں کے لڑکوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں انگلستان میں۔ اتنی عربی نہ پڑھ سکے کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکتے، کیا جواب دیں گے اللہ؟ تو پہلا خود توبہ، پھر داعی بننے کے لیے یہ تقاضے پورے کرنے ہوں گے، پھر اجتماعی توبہ کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نہی عن المنکر بالید۔ اس پروگرام پر تنظیم اسلامی تو عمل پیرا ہے۔ ہمارا قافلہ ابھی مختصر ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میری زندگی کی کشتی جو ہے کنارے پر لگا چاہتی ہے، مجھے کوئی تشویش نہیں۔ میں نے اپنی زندگی سن 1965 کے بعد سے لے کر آج تک اسی کام میں لگائی ہے۔ 2 ہی کام کیے، یا قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یا یہ ایک ایسی جماعت فدائین کی تیار کرنا، منظم ہو، توبہ کر چکے ہوں، اور منظم ہو تاکہ تن من دھن اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے اندر کھپا دیں اور لگا دیں۔ میں نے اپنی زندگی لگا دی ہے۔ اب اگر یہ قافلہ بڑھے گا، اگر اللہ کو منظور ہوگا اور یہ قافلہ بڑھے گا، لوگوں کا رجوع ہوگا، تو انشاءاللہ اگلا قدم بھی اٹھائیں گے۔ لیکن یہ کہ اسی دوران میں خیال آیا، چونکہ مجھے اب ارجنسی کا بڑا احساس ہے، پاکستان کے حالات میں مجھے اندیشہ ہے وہ عذاب اکبر جو ہے وہ کہیں سر پر آ نہ چکا ہو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اب اللہ کی طرف۔ ایک ہے چل کر جانا، حدیث میں آتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ اگر بارش بھراتا میں ہاتھ بھراتا ہوں، میرا بندہ میرا ذکر اگر اپنے دل میں کرتا میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں،
میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے کئی بہتر محفل میں، ملائکہ مقربین کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو میں نے یہاں دوڑنے کا لفظ استعمال کیا، سورہ زاریات میں دو دفعہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اب یہ صرف چلنے کا نہیں ہے، دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ کیا حشر ہوگا پھر، کیا حالات ہوگے؟ جو کچھ ہوگا انفرادی طور پر جو ہوگا وہ ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ مسلم انڈیا کی 100 ایئرز کی تاریخ زیرو ہو جائے۔ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، اور 2006 کی وہ کتاب کا جس کا میں نے حوالہ دیا نقشہ ہے، بلکنائزیشن پوری ہو چکے گی اس ملک کی، حصوں بخروں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، پاکستان نسیہ منسیہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اس ارجنسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی اشتہار میں نے شائع کیا ہے، خالص دینی اور مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد۔ بدقسمتی سے ابھی تک تمام دینی جماعتوں نے جو کام کیے وہ دو طرح کے کیے، یا انتخابات میں خود حصہ لیا، ہمیں ووٹ دو ہم اسلام لائیں گے، اگر ہماری حکومت ہوگی اسلام لے آئیں گے، اور یا یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے سیکولر جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک چلائی۔ اس میں اصل طاقت ہوتی تھی مذہبی لوگوں کی، اس لیے کہ علماء ان کے تو ہر ہفتے جلسے ہوتے، کسی سیاسی جماعت کو چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہاں ہر جامع مسجد میں جو ہو رہا ہے جلسہ ہے۔ اب یہاں جو بات پہنچ رہی ہے کسی اور کے پاس تو وہ ذرائع نہیں، لہذا جب عوامی تحریک چلی ہے، چاہے وہ ایوب خان کے خلاف تھی چاہے وہ بھٹو کے خلاف تھی، اس میں ہراول دستہ دینی جماعتیں، نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ ایوب خان گئے، بھٹو صاحب برآمد ہو گئے۔ شروع میں دو آ رہے تھے، بھاشانی اور بھٹو، بھٹو بھاشانی بھائی بھائی، وہ بعد میں بھاشانی تو خر رہ گیا، بھٹو آ گیا، ملک دو لخت ہو گیا پاکستان میں، بچے گھسے پاکستان میں بھٹو صاحب آ گئے۔ پھر بھٹو کے خلاف تحریک چلائی، نظام مصطفیٰ تحریک، بھٹو صاحب تو گئے، مارشل لا صاحب تشریف لے آئے۔ 11 برس اسلام 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 کی رٹ لگاتے ہوئے، اور دستور کے اندر اس پلندہ جو منافقت کا ہے اس میں ایک اور منافقت کا اضافہ کر کے وہ بھی چلتے بنے۔ پہلے کوئی کم منافقت نہیں تھی، فیڈرل سید کوڈ کی منافقت کا اور اس میں اضافہ کیا، وہ بھی چلتے بنے۔ وہ گئے تو اب کیا ہے، خر آمد کے گاؤ رفت کے گاؤ آمد کے خر رفت، یا گاؤ آئی اور وہ گدھا گیا، یا گدھا آ گیا، یا گائے چلی گئی۔ اس سے نکل کر صرف دینی جماعتوں کا ایک انقلابی اسلامی متحدہ محاذ جو پاور پالیٹکس سے تعلق منقطع کرے اور نہی عن المنکر بالید کے لیے تیاری کرے، لیکن تیاری کے لیے پہلے وہ مرحلہ ہوگا دعوت کا۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا وہ اشتہار جو ہے، جو بلکہ یہ ہینڈ بل شاید یہاں بھی تقسیم ہوگا، اس کے اندر یہ سارا دیا گیا ہے کہ اقتدار کی کشاکش سے کنارہ کش رہتے ہوئے کسی شخص یا جماعت کو ہٹاؤ نہیں بلکہ اسلام لاؤ کی عوامی تحریک چلائی جائے، اور اس کے لیے خالص قرآنی لائحہ عمل یعنی دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس پر عمل کیا جائے، دعوت کا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔